صفحہ نمبر 43 شکوہ شکایت۔ زندگی کا بڑا حصہ تو اسی گھر میں گزر گیا مگر کبھی آرام نہ نصیب ہوا۔ میرے شوہر دنیا کی نگاہ میں بڑے نیک اور خوش خلق اور فیاض اور بیدار مغز ہوں گے، لیکن جس پر گزرتی ہے وہی جانتا ہے۔ دنیا کو ان لوگوں کی تعریف میں مزہ آتا ہے جو اپنے گھر کو جہنم میں ڈال رہے ہوں اور غیروں کے پیچھے اپنے آپ کو تباہ کیے ڈالتے ہوں۔ جو گھر والوں کے لیے مرتا ہے اس کی تعریف دنیا والے نہیں کرتے، وہ تو ان کی نگاہ میں خود غرض ہے، بخیل ہے، تنگ دل ہے، مغرور ہے، کور باطن ہے۔ اسی طرح جو لوگ باہر والوں کے لیے مرتے ہیں ان کی تعریف گھر والے کیوں کرنے لگے؟ اب انہی کو دیکھو، صبح سے شام تک مجھے پریشان کیا کرتے ہیں۔ باہر سے کوئی چیز منگاؤ تو ایسی دکان سے لائیں گے جہاں کوئی گاہک بھول کر بھی نہ جاتا ہو۔ ایسی دکانوں پر نہ چیز اچھی ملتی ہے، نہ وزن ٹھیک ہوتا ہے، نہ دام ہی مناسب۔ یہ نقائص نہ ہوتے تو وہ دکان بدنام ہی کیوں ہوتی؟ انہیں ایسی ہی دکانوں سے سودا سلب خریدنے کا مرض ہے۔ بارہا کہا کہ چلتی ہوئی دکان سے چیزیں لایا کرو، وہاں مال زیادہ کھپتا ہے اسی لیے تازہ مال آتا رہتا ہے، مگر نہیں، ٹٹو ٹٹپنچھیوں سے ان کی ہمدردی ہے اور انہیں الٹے استرے سے مونٹتے ہیں۔ گھیوں لائیں گے تو سارے بازار سے خراب گھنا ہوا، چاول ایسا موٹا کہ بیل بھی نہ پوچھے، دال میں کنکر بھرے ہوئے، منو لکڑی جلا ڈالو کیا مجال کے گلے۔ گھی لائیں گے تو ادو اد تیل اور نرخ اصلی گھی سے ایک چھٹانک کم۔ تیل لائیں گے تو ملاوٹ والا، بالوں میں ڈالو تو چکٹ جائیں، مگر دام دے آئیں گے اعلیٰ درجے کے۔ چنبیلی کے تیل کے۔ چلتی ہوئی دکان پر جاتے تو جیسے انہیں ڈر لگتا ہے، شاید اونچی دکان پھیکے پکوان کے قائل ہیں۔ میرا تجربہ کہتا ہے کہ نیچی دکان پر سڑے پکوان ہی ملتے ہیں۔ ایک دن کی بات ہو برداشت کر لی جائے، روز روز کی یہ مصیبت برداشت نہیں ہوتی۔ میں کہتی ہوں آخر ٹنپنچیوں کی دکان پر جاتے ہی کیوں ہیں؟ کیا ان کی پرورش کا ٹھیکہ تم ہی نے لے رکھا ہے؟ آپ فرماتے ہیں مجھے دیکھ کر بلانے لگتے ہیں۔ خوب، ذرا انہیں بلا لیا اور خوشامد کے دو چار الفاظ سنا دیے، بس آپ کا مزاج آسمان پر جا پہنچا۔ پھر انہیں سدھ ہی نہیں رہتی کہ وہ کوڑا کرکٹ باندھ رہا ہے یا کیا۔ پوچھتی ہوں تو اس راستے سے جاتے ہی کیوں ہو؟ کیوں کسی دوسرے راستے سے نہیں جاتے؟ ایسے اٹھائی گیروں کو منہ ہی کیوں لگاتے ہو؟ اس کا کوئی جواب نہیں۔ ایک خاموشی سو بلاؤں کو ٹالتی ہے۔ صفحہ نمبر 44 ایک بار ایک زیور بنوانا تھا۔ میں تو حضرت کو جانتی تھی، ان سے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہ سمجھی۔ ایک پہچان کے سنار کو بلا رہی تھی، اتفاق سے آپ بھی موجود تھے۔ بولے یہ فرقہ بالکل اعتبار کے قابل نہیں، دھوکہ کھاؤ گی۔ میں ایک سنار کو جانتا ہوں، میرے ساتھ کا پڑا ہوا ہے، برسوں ساتھ کھیلے ہیں، میرے ساتھ چال بازی نہیں کر سکتا۔ میں نے سمجھا جب ان کا دوست ہے اور وہ بھی بچپن کا تو کہاں تک دوستی کا حق نہ نبھائے گا۔ سونے کا ایک زیور اور 50 روپے ان کے حوالے کیے اور اس بھلے آدمی نے وہ چیز اور روپے نہ جانے کس بے ایمان کو دے دیے کہ برسوں کے پہم تقاضوں کے بعد جب چیز بن کر آئی تو روپے میں 8 آنے تانبا اور اتنی بدنما کہ دیکھ کر گھن آتی تھی۔ برسوں کا ارمان خاک میں مل گیا، رو پیٹ کر بیٹھ گئی۔ ایسے وفادار تو ان کے دوست ہیں جنہیں دوست کی گردن پر چھری پھیرنے میں بھی عار نہیں۔ ان کی دوستی بھی انہی لوگوں سے ہے جو زمانے بھر کے فاقہ مست کلانچ بے سر و سامان ہیں، جن کا پیشہ ہی ان جیسے آنکھ کے اندھوں سے دوستی کرنا ہے، ورنہ ایک نہ ایک صاحب مانگنے کے لیے سر پر سوار ہوتے ہیں اور بلا لیے گلہ نہیں چھوڑتے۔ مگر ایسا کبھی نہ ہوا کہ کسی نے روپے ادا کیے ہوں۔ آدمی ایک بار کھو کر سیکھتا ہے، دوبارہ کھو کر سیکھتا ہے، مگر یہ بھلے مانس 1000 بار کھو کر بھی نہیں سیکھتے۔ جب کہتی ہوں روپے تو دے آئے، اب مانگ کیوں نہیں لاتے؟ کیا مر گئے تمہارے وہ دوست؟ تو بس بغلیں جھانک کر رہ جاتے ہیں۔ آپ سے دوستوں کو سوکھا جواب نہیں دیا جاتا۔ خیر، سوکھا جواب نہ دو، میں بھی نہیں کہتی کہ دوستوں سے بے مروتی کرو، مگر ٹال تو سکتے ہو۔ کیا بہانے نہیں بنا سکتے ہو؟ مگر آپ انکار نہیں کر سکتے۔ کسی دوست نے کچھ طلب کیا اور آپ کے سر پر بوجھ پڑا،
بیچارے کیسے انکار کریں، آخر لوگ جان جائیں گے کہ یہ حضرت بھی فاقہ مست ہیں۔ دنیا انہیں امیر سمجھتی رہے، چاہے میرے زیور ہی کیوں نہ گروی رکھنے پڑیں۔ سچ کہتی ہوں، بعض اوقات ایک ایک پیسے کی تنگی ہو جاتی ہے اور اس بھلے آدمی کو روپے جیسے گھر میں کاٹتے ہیں۔ جب تک روپیوں کے وارے نیارے نہ کر لے اسے کسی پہلو قرار نہیں۔ ان کے کرتوت کہاں تک کہوں، میرا تو ناک میں دم آ گیا۔ ایک نہ ایک مہمان روز بلائے بے درماں کی طرح سر پر سوار، نہ جانے کہاں کے بے فکرے ان کے دوست ہیں، کوئی کہیں سے آ کر مرتا، کوئی کہیں سے۔ گھر کیا ہے، اپاہجوں کا اڈا ہے۔ ذرا سا تو گھر، مشکل سے 2-4 چرپائیاں، اوڑھنا بچھونا بھی با افراط نہیں، مگر آپ ہیں کہ دوستوں کو دعوت دینے کے لیے تیار۔ آپ تو مہمان کے ساتھ لیٹیں گے، اس لیے انہیں چرپائی بھی چاہیے، اوڑھنا بچھونا بھی چاہیے، ورنہ گھر کا پردہ کھل جاتی ہے تو میری اور بچوں کے سر زمین پر پڑے سکڑ کر رات کاٹتے ہیں۔ گرمیوں میں خیر مذائقہ نہیں، لیکن جاڑوں میں تو بس قیامت ہی آ جاتی ہے۔ گرمیوں میں بھی کھلی چھت پر تو مہمانوں کا قبضہ ہو جاتا ہے۔ انہیں سمجھ بھی نہیں کہ جب گھر کی یہ حالت ہے تو کیوں ایسوں کو مہمان بنائے جن کے پاس کپڑے لتے تک نہیں۔ خدا کے فضل سے ان کے سبھی دوست ایسے ہی ہیں۔ صفحہ نمبر 45۔ ایک بھی خدا کا بندہ ایسا نہیں جو ضرورت کے وقت انہیں دھیلے سے بھی مدد کر سکے۔ ایک بار حضرت کو اس کا تجربہ اور بے حد تلخ ہو چکا ہے، مگر اس مرد خدا نے تو آنکھیں کھولنے کی قسم کھائی ہے۔ ایسے ہی ناداروں سے ان کی پٹتی ہے، ایسے لوگوں سے آپ کی دوستی ہے کہ کہتے شرم آتی ہے۔ جسے کوئی اپنے گھر پر کھڑا بھی نہ ہونے دے وہ آپ کا دوست ہے۔ شہر میں اتنے امیر کبیر ہیں، آپ کا کسی سے بھی ربط ضبط نہیں، کسی کے پاس نہیں جاتے۔ امراء مغرور ہیں، مدمخ ہیں، خوشامد پسند ہیں، ان کے پاس کیسے جائیں؟ دوستی گانٹیں گے ایسوں سے جن کے گھر میں کھانے کو بھی نہیں۔ ایک بار ہمارا خدمتگار چلا گیا اور کئی دن دوسرا خدمتگار نہ ملا۔ میں کسی ہوشیار اور سلیقہ مند نوکر کی تلاش میں تھی، مگر بابو صاحب کو جلد سے جلد کوئی آدمی رکھ لینے کی فکر سوار ہوئی۔ گھر کے سارے کام بدستور چل رہے تھے، مگر آپ کو معلوم ہو رہا تھا کہ گاڑی رکی ہوئی ہے۔ ایک دن جانے کہاں سے ایک بانگڑو کو پکڑ لائے۔ اس کی صورت کہہ دیتی تھی کہ کوئی جنگلو ہے، مگر آپ نے اس کی ایسی تعریفیں کی کہ کیا کہوں۔ بڑا فرمانبردار ہے، پرلے سرے کا ایمان دار، بلا کا محنتی، غضب کا سلیقہ شعار اور انتہا درجے کا باتمیز۔ خیر، میں نے رکھ لیا۔ میں بار بار کیوں ان کی باتوں میں آ جاتی ہوں، مجھے خود تعجب ہے۔ یہ آدمی صرف شکل سے آدمی تھا، آدمیت کی کوئی علامت اس میں نہ تھی۔ کسی کام کی تمیز نہیں، بے ایمان نہ تھا، مگر احمق اول نمبر کا۔ بے ایمان ہوتا تو کم سے کم اتنی تسکین تو ہوتی کہ خود کھاتا ہے۔ کمبخت دکانداروں کی فطرتوں کا شکار ہو جاتا تھا، اسے 10 تک گنتی بھی نہ آتی تھی۔ 1 روپیہ دے کر بازار بھیجوں تو شام تک حساب نہ سمجھا سکے۔ غصہ پی کر رہ جاتی تھی، خون جوش کھانے لگتا تھا کہ سور کے کان اکھاڑ لوں، مگر ان حضرت کو کبھی اسے کچھ کہتے نہیں دیکھا۔ آپ نہا کر دھوتی چھانٹ رہے ہیں اور وہ بیٹھا تماشا دیکھ رہا ہے۔ میرا خون کھولنے لگتا، لیکن انہیں ذرا بھی احساس نہیں ہوتا۔ جب میرے ڈانٹنے پر دھوتی چھانٹنے جاتا بھی تو آپ اسے قریب نہ آنے دیتے، اس کے عیبوں کو ہنر بنا کر دکھایا کرتے تھے اور اس کوشش میں صفحہ نمبر 46 اور اس کوشش میں کامیاب نہ ہوتے تو ان عیوب پر پردہ ڈال دیتے۔ کمبخت کو جھاڑو دینے کی بھی تمیز نہ تھی۔ مردانہ کمرہ ہی سارے گھر میں ڈھنگ کا ایک کمرہ ہے، اس میں جھاڑو دیتا تو ادھر کی چیز ادھر، اوپر کی نیچے، گویا سارے کمرے میں زلزلہ آ گیا ہو اور گرد کا یہ عالم کہ سانس لینی مشکل ہو۔ ایک دن میں نے اسے خوب ڈانٹا اور کہہ دیا، اگر کل سے تو نے سلیقے سے جھاڑو نہ دی تو کھڑے کھڑے نکال دوں گی۔ سویرے سو کر اٹھی تو دیکھتی ہوں میرے کمرے میں جھاڑو دی ہوئی ہے، ہر ایک چیز قرینے سے رکھی ہے، گرد و غبار کا کہیں نام نہیں۔ آپ نے فوراً ہنس کر کہا، دیکھتی کیا ہو، آج گھورے نے بڑے سویرے جھاڑو دی ہے۔ میں نے سمجھا دیا، تم طریقہ تو بتاتی نہیں ہو، الٹی ڈانٹنے لگتی ہو۔ لیجئے صاحب، یہ بھی میری ہی خطا تھی۔ خیر، میں نے سمجھا اس نالائق نے کم سے کم ایک کام سلیقے کے ساتھ کیا۔ اب روز کمرہ صاف ستھرا ملتا اور میری نگاہوں میں گھورے کی کچھ وقت ہونے لگی۔ اتفاق کی بات، ایک دن میں ذرا معمول سے سویرے اٹھ بیٹھی،
اور کمرے میں آئی تو کیا دیکھتی ہوں کہ گھوڑے دروازے پر کھڑا ہے اور خود بدولت بڑی تندہی سے جھاڑو دے رہے ہیں۔ حرام خور کو اسی وقت دھتکار ہوئی۔ آپ فرمانے لگے، اس کی تنخواہ تو بے باک کر دو، خوب، ایک تو کام نہ کرے، دوسرے آنکھیں دکھائے، اس پر تنخواہ بھی دے دو۔ میں نے ایک کوڑی بھی نہ دی، ایک کرتا دیا تھا وہ بھی چھین لیا۔ اس پر حضرت کئی دن مجھ سے روٹھے رہے، گھر چھوڑ کر بھاگے جا رہے تھے، بڑی مشکلوں سے رکے۔ ایک دن مہتر نے اتارے کپڑوں کا سوال کیا، اس بیکاری کے زمانے میں فالتو کپڑے کس کے گھر میں ہیں؟ شاید رئیسوں کے گھر میں ہوں، میرے یہاں تو ضروری کپڑے بھی کافی نہیں۔ حضرت ہی کا توشہ خانہ ایک بکچی میں آ جائے گا جو ڈاک کے پارسل سے کہیں بھیجا جا سکتا ہے۔ پھر اس سال سردی کے موسم میں نئے کپڑے بنوانے کی نوبت بھی نہ آئی تھی۔ میں نے مہتر کو صاف جواب دے دیا۔ سردی شدت کی تھی، اس کا مجھے خود احساس تھا، غریبوں پر کیا گزرتی ہے اس کا بھی علم تھا، لیکن میرے یا آپ کے پاس اس کا افسوس کے سوا اور کیا علاج ہے؟ جب رؤسا اور امراء کے پاس ایک ایک مال گاڑی کپڑوں سے بھری پڑی ہے تو پھر غربا کیوں نہ بھرنگی کا عذاب جھیلیں؟ خیر، میں نے تو اسے جواب دے دیا۔ آپ نے کیا کیا؟ اپنا کوٹ اتار کر اس کے حوالے کر دیا۔ میری آنکھوں میں خون اتر آیا۔ حضرت کے پاس یہی ایک کوٹ تھا، یہ خیال نہ ہوا کہ پہنیں گے کیا۔ مہتر نے سلام کیا، دعائیں دیں اور اپنی راہ لی۔ آخر کئی دن سردی کھاتے رہے، صبح کو گھومنے جایا کرتے تھے، وہ سلسلہ بند ہو گیا۔ مگر دل بھی قدرت نے انہیں ایک عجیب قسم کا دیا ہے، پھٹے پرانے کپڑے پہنتے آپ کو شرم نہیں آتی۔ میں تو کٹ جاتی ہوں، آپ کو مطلق احساس نہیں۔ کوئی ہنستا ہے تو صفحہ نمبر 47، کوئی ہنستا ہے تو ہنسے آپ کی بلا سے۔ آخر مجھ سے نہ دیکھا گیا، ایک کوٹ بنوا دیا۔ جی تو جلتا تھا کہ خوب سردی کھانے دوں، مگر ڈری کہ کہیں بیمار نہ پڑ جائیں تو اور بھی آفت آ جائے۔ آخر کام تو انہی کو کرنا ہے۔ یہ اپنے دل میں سمجھتے ہوں گے میں کتنا نیک نفس اور منکسر مزاج ہوں، شاید انہیں اوصاف پر ناز ہو۔ میں انہیں نیک نفس سمجھتی ہوں، یہ سادہ لوہی ہے، سیدھی سادی حماقت۔ جس مہتر کو آپ نے اپنا کوٹ دیا، اسی کو میں نے کئی بار رات کو شراب کے نشے میں بدمست چومتے دیکھا ہے اور آپ کو دکھا بھی دیا ہے، تو پھر دوسروں کی کجروی کا تاوان ہم کیوں دیں؟ آخر آپ نیک نفس اور فیاض ہوتے تو گھر والوں سے بھی تو فیاضانہ برتاؤ کرتے، یا ساری فیاضی باہر والوں کے لیے ہی مخصوص ہے؟ گھر والوں کو اس کا عشر اشیر بھی نہ ملنا چاہیے۔ بے شک جو چیز میں طلب کروں اسے بازار سے لانے میں انہیں کلام نہیں، مطلق عذر نہیں، مگر روپیہ بھی دوں یہ شرط ہے۔ انہیں خود کبھی توفیق نہیں ہوتی۔ یہ میں مانتی ہوں کہ بیچارے اپنے لیے بھی کچھ نہیں لاتے، میں جو کچھ منگوا دوں اسی پر قناعت کر لیتے ہیں، مگر آخر انسان کبھی کبھی شوق کی چیزیں چاہتا ہی ہے، اور مردوں کو دیکھتی ہوں گھر میں عورت کے لیے طرح طرح کے زیور، کپڑے، شوق سنگار کے لوازمات لاتے رہتے ہیں۔ یہاں یہ رسم ممنوع ہے۔ بچوں کے لیے بھی مٹھائی، کھلونے، باجے، بغل شاید اپنی زندگی میں ایک بار بھی نہ لائے ہوں، قسم سی کھا لی ہے۔ اسی لیے تو میں انہیں بخیل کہوں گی، بد شوق کہوں گی، مردہ دل کہوں گی، فیاض نہیں کہہ سکتی۔ دوسروں کے ساتھ ان کا جو فیاضانہ سلوک ہے اسے میں حرص، نمود اور سادہ لوہی پر معمول کرتی ہوں۔ آپ کی منکسر مزاجی کا یہ حال ہے کہ جس دفتر میں آپ ملازم ہیں ان کے کسی عہدیدار سے آپ کا میل جول نہیں۔ افسروں کو سلام کرنا تو آپ کے آئین کے خلاف ہے۔ نظریہ ڈالی تو دور کی بات ہے، اور تو اور کبھی کسی افسر کے گھر جاتے ہی نہیں۔ اس کا خمیازہ آپ نہ اٹھائیں تو کون اٹھائے؟ اوروں کو رعایتی چھٹیاں ملتی ہیں، آپ کی تنخواہ کتنی ہے؟ اوروں کی ترقیاں ہوتی ہیں، آپ کو کوئی پوچھتا بھی نہیں۔ حاضری میں 5 منٹ بھی دیر ہو جائے تو جواب طلب ہو جاتا ہے۔ بیچارے جی توڑ کر کام کرتے ہیں، کوئی پیچیدہ مشکل آ جائے تو انہی کے سر منڈا جاتا ہے۔ انہیں مطلق عذر نہیں۔ دفتر میں انہیں گھوسو اور پسو وغیرہ خطابات ملے ہوئے ہیں، مگر منزل کتنی ہی دشوار طے کریں ان کی تقدیر میں وہی سوکھی گھاس لکھی ہے۔ یہ انکسار نہیں ہے، میں تو اسے زمانہ شناسی کا فقدان کہتی ہوں۔ صفحہ نمبر 48۔ آخر کیوں کوئی شخص آپ سے خوش ہو؟ دنیا میں مروت اور رواداری سے کام چلتا ہے۔ اگر ہم کسی سے کھچے رہیں تو کوئی وجہ نہیں کہ وہ ہم سے کھچا رہے، پھر جب دل میں
کبیدگی ہوتی ہے تو وہ دفتر کی تعلقات میں بھی ظاہر ہو جاتی ہے۔ جو ماتحت افسروں کو خوش رکھنے کی کوشش کرتا ہے، جس کی ذات سے افسر کو کوئی ذاتی فائدہ پہنچتا ہے، جس پر اعتبار ہوتا ہے، اس کا لحاظ وہ لازمی طور پر کرتا ہے۔ ایسے بے غرضوں سے کیوں کسی کو ہمدردی ہونے لگی؟ افسر بھی انسان ہیں، ان کے دل میں جو اعزاز اور امتیاز کی ہوس ہے وہ کہاں پوری ہو جب اس کے ماتحت ہی فرنٹ رہیں۔ آپ نے جہاں ملازمت کی وہیں سے نکالے گئے، کبھی کسی دفتر میں سال 2 سال سے زیادہ نہ چلے، یا تو افسروں سے لڑ گئے یا کام کی کثرت کی شکایت کر بیٹھے۔ آپ کو کنبہ پروری کا دعویٰ ہے، آپ کے کئی بھائی بھتیجے ہیں، وہ کبھی آپ کی بات بھی نہیں پوچھتے، مگر آپ برابر ان کا منہ تاکتے رہتے ہیں۔ ان کے ایک بھائی صاحب آج کل تحصیلدار ہیں، گھر کی جائیداد انہی کی نگرانی میں ہے، وہ شان سے رہتے ہیں، موٹر خرید لی ہے، کئی نوکر ہیں، مگر یہاں بھولے سے بھی خط نہیں لکھتے۔ ایک بار ہمیں روپے کی سخت ضرورت ہوئی، میں نے کہا اپنے برادر مکرم سے کیوں نہیں مانگتے؟ کہنے لگے کیوں انہیں پریشان کروں، آخر انہیں بھی تو اپنا خرچ پورا کرنا ہے، کون سی ایسی بچت ہو جاتی ہوگی۔ میں نے بہت مجبور کیا تو آپ نے خط لکھا، معلوم نہیں خط میں کیا لکھا، لیکن روپے نہ آنے تھے نہ آئے۔ کئی دنوں بعد میں نے پوچھا کچھ جواب آیا حضور کے بھائی صاحب کے دربار سے؟ آپ نے ترش ہو کر کہا ابھی 1 ہفتہ تو خط پہنچے ہوئے ہوا، ابھی کیا جواب آ سکتا ہے، 1 ہفتہ اور گزرا، اب آپ کا یہ حال ہے کہ مجھے کوئی بات کرنے کا موقع ہی نہیں عطا فرماتے۔ باہر سے آتے ہیں تو خوش کوئی نہ کوئی شگوفہ لیے ہوئے، میری خوشامد بھی خوب ہو رہی ہے، میرے میکے والوں کی تعریف بھی ہو رہی ہے۔ میں حضرت کی چال سمجھ رہی تھی، یہ ساری دلجوئیاں محض اس لیے تھیں کہ آپ کے برادر مکرم کے متعلق کچھ پوچھ نہ بیٹھوں۔ سارے ملکی، مالی، اخلاقی، تمدنی مسائل سامنے بیان کیے جاتے تھے، اتنی تفصیل اور شرح کے ساتھ کہ پروفیسر بھی دنگ رہ جاتے، محض اس لیے کہ مجھے اس امر کی بابت کچھ پوچھنے کا موقع نہ ملے۔ لیکن میں کب چوکنے والی تھی؟ جب پورے 2 ہفتے گزر گئے اور بیمہ کمپنی کے روپے روانہ کرنے کی تاریخ موت کی طرح سر پر آ پہنچی تو میں نے پوچھا کیا ہوا؟ تمہارے بھائی صاحب نے دہن مبارک سے کچھ فرمایا؟ ابھی تک خط ہی نہیں پہنچا، آخر ہمارا حصہ بھی گھر کی جائیداد میں کچھ ہے یا نہیں، یا ہم کسی لونڈی باندی کی اولاد ہیں؟ 500 روپے سال کا نفع 9-10 سال قبل تھا، اب 1000 سے کم نہ ہوگا۔ کبھی ایک جھنجھنی کوڑی بھی ہمیں نہیں ملی۔ موٹے صاحب سے ہمیں 2000 چاہیے، 2000 نہ ہو 1000 ہو، 500 ہو، 250 ہو، کچھ نہ ہو تو بیمہ کمپنی کے پریمیم بھر کو تو ہو۔ تحصیلدار کی آمدنی ہماری آمدنی سے چگنی ہے، رشوتیں بھی لیتے ہیں، تو پھر ہمارے روپے کیوں نہیں دیتے؟ آپ ہیں ہاں ہاں کرنے لگے، بیچارے گھر کی مرمت کراتے ہیں، عزیز و اقارب کی مہمانداری کا بوجھ بھی انہی پر ہے۔ خوب، گویا جائیداد کا منشا محض یہ ہے کہ اس کی کمائی اسی میں صرف ہو جائے۔ اس بھلے آدمی کو بہانے گڑنے نہیں آتے، مجھ سے پوچھتے میں 1 نہیں 1000 بتا دیتی، کہہ دیتے گھر میں آگ لگ گئی، سارا اثاثہ جل کر خاک ہو گیا، یا چوری ہو گئی، چور نے گھر میں تنکا تک نہ چھوڑا، یا 10,000 کا غلہ خریدا تھا اس میں خسارہ ہو گیا، یا کسی سے مقدمہ بازی ہو گئی، اس میں دیوالیہ پٹ گیا۔ آپ کو سوجھی بھی تو لچر سی بات، اس جولانی طبع پر آپ مصنف اور شاعر بھی بنتے ہیں۔ تقدیر ٹھونک کر بیٹھ رہی، پڑوس کی بی بی سے قرض لیا، تب جا کر کہیں کام چلا، پھر بھی آپ بھائی بھتیجوں کی تعریف کے پل باندھتے ہیں تو میرے جسم میں آگ لگ جاتی ہے۔ ایسے برادران یوسف سے خدا بچائے۔ خدا کے فضل سے آپ کے 2 بچے ہیں، 2 بچیاں بھی ہیں۔ خدا کا فضل کہوں یا خدا کا قہر کہوں، سب کے سب اتنے شریر ہو گئے ہیں کہ معاذ اللہ، مگر کیا مجال کہ یہ بھلے مانس کسی بچے کو تیز نگاہ سے بھی دیکھیں۔ رات کے 8 بج گئے ہیں، بڑے صاحبزادے ابھی گھوم کر نہیں آئے، میں گھبرا رہی ہوں۔ آپ اطمینان سے بیٹھے اخبار پڑھ رہے ہیں، جھلائی ہوئی آتی ہوں اور اخبار چھین کر کہتی ہوں جا کر ذرا دیکھتے کیوں نہیں لونڈا کہاں رہ گیا، نہ جانے تمہارے دل میں کچھ کلک ہے بھی یا نہیں، تمہیں تو خدا نے اولاد دی ناحق دی، آ جائے تو خوب ڈانٹنا۔ تب آپ بھی گرم ہو جاتے ہیں، ابھی تک نہیں آیا، بڑا شیطان ہے، آج بچہ آتا ہے تو کان اکھاڑ لیتا ہوں، مارے تھپڑوں کے کھال ادھیڑ کر رکھ دوں گا۔ یوں بگڑ کر تیش کے عالم میں آپ اس کی تلاش کرنے نکلتے ہیں، اتفاق سے آپ ادھر جاتے ہیں، ادھر لڑکا آ جاتا ہے، میں کہتی ہوں تو کدھر سے آ گیا؟ وہ بیچارے تجھے ڈھونڈنے کے ہوئے ہیں، دیکھنا آج کیسی مرمت ہوتی ہے، یہ عادت ہی چھوٹ جائے گی، دانت پیس رہے تھے آتے ہی ہوں گے۔
چھڑی بھی ہاتھ میں ہے۔ تم اتنے شریر ہو گئے ہو کہ بات نہیں سنتے، آج قدر و عافیت معلوم ہوگی۔ لڑکا سہم جاتا ہے اور لیمپ جلا کر پڑھنے لگتا ہے۔ آپ 1.5-2 گھنٹے میں لوٹتے ہیں، حیران پریشان اور بدحواس، گھر میں قدم رکھتے ہی پوچھتے ہیں کہ آیا کہ نہیں۔ میں ان کا غصہ بھڑکانے کے ارادے سے کہتی ہوں آ کر بیٹھا تو ہے، جا کر پوچھتے کیوں نہیں؟ پوچھ کر ہار گئی، کہاں گیا تھا؟ کچھ بولتا ہی نہیں۔ آپ گرج پڑتے ہیں، منو یہاں آؤ۔ لڑکا تھر تھر کانپتا ہوا آ کر آنگن میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ دونوں بچیاں گھر میں چھپ جاتی ہیں کہ خدا جانے کیا آفت نازل ہونے والی ہے۔ چھوٹا بچہ کھڑکی سے چوہے کی طرح جھانک رہا ہے۔ آپ جامے سے باہر ہیں، ہاتھ میں چھڑی ہے۔ میں بھی وہ غضبناک چہرہ دیکھ کر پچھتانے لگتی ہوں کہ کیوں ان سے شکایت کی۔ آپ لڑکے کے پاس جاتے ہیں، مگر بجائے اس کے کہ چھڑی سے اس کی مرمت کریں، آہستہ سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بناوٹی غصے سے کہتے ہیں تم کہاں گئے تھے جی؟ منع کیا جاتا ہے، مانتے نہیں ہو، خبردار جو اب اتنی دیر کی۔ آدمی شام کو گھر چلا آتا ہے یا ادھر ادھر گھومتا ہے۔ میں سمجھ رہی ہوں یہ تمہید ہے، قصیدہ اب شروع ہوگا۔ گریز تو بری نہیں، مگر یہاں تحمید ہی خاتمہ ہو جاتی ہے۔ بس آپ کا غصہ فرو ہو گیا۔ لڑکا اپنے کمرے میں چلا جاتا ہے اور غالباً خوشی سے اچھلنے لگتا ہے۔ میں احتجاج کی صدا بلند کرتی ہوں، تم تو جیسے ڈر گئے، بھلا 2-4 تمانچے تو لگائے ہوتے۔ اس طرح لڑکے شیر ہو جاتے ہیں۔ آج 8 بجے آیا ہے، کل 9 کی خبر لائے گا۔ اس نے بھی دل میں کیا سمجھا ہوگا۔ آپ فرماتے ہیں تم نے سنا نہیں میں نے کتنی زور سے ڈانٹا، بچے کی روح ہی فنا ہو گئی ہوگی، دیکھ لینا وہ پھر کبھی دیر میں آئے گا۔ تم نے ڈانٹا تو نہیں؟ ہاں، آنسو پونچھ دیے۔ آپ نے ایک نئی اپج نکالی ہے کہ لڑکے تادیب سے خراب ہو جاتے ہیں۔ آپ کے خیال میں لڑکوں کو آزاد رہنا چاہیے، ان پر کسی قسم کی بندش یا دباؤ نہ ہونا چاہیے۔ بندش سے آپ کے خیال میں لڑکے کی دماغی نشو نما میں رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی کا یہ نتیجہ ہے کہ لڑکے شتر بے مہار بنے ہوئے ہیں، کوئی 1 منٹ بھی کتاب کھول کر نہیں بیٹھتا۔ کبھی گلی ڈنڈا ہے، کبھی گولیاں ہیں، کبھی کنکوے ہیں۔ حضرت بھی انہی کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ 40 سال سے تو متجاوز آپ کی عمر ہے، مگر لڑک پن دل سے نہیں گیا۔ میرے باپ کے سامنے مجال تھی کوئی لڑکا کنگو اڑا لے یا گلی ڈنڈا کھیل سکے، خون پی جاتے۔ صفحہ نمبر 51۔ صبح سے لڑکوں کو پڑھانے بیٹھ جاتے، اسکول سے جوں ہی لڑکے واپس آتے پھر لے بیٹھتے، بس شام کو آدھ گھنٹے کی چھٹی دیتے، رات کو پھر کام میں جوت دیتے۔ یہ نہیں کہ آپ تو اخبار پڑھیں اور لڑکے گلی گلی خاک چھانتے پھریں۔ کبھی آپ بھی سینگ کٹا کر بچھڑے بن جاتے ہیں، لڑکوں کے ساتھ تاش کھیلنے بیٹھ جاتے ہیں۔ ایسے باپ کا لڑکوں پر کیا رعب ہو سکتا ہے؟ ابا جان کے سامنے میرے بھائی سیدھے آنکھ اٹھا کر دیکھ نہیں سکتے تھے، ان کی آواز سنتے ہی قیامت آ جاتی تھی۔ انہوں نے گھر میں قدم رکھا اور خاموشی طاری ہوئی۔ آپ کے روبرو جاتے ہوئے لڑکوں کی جان نکلتی تھی، اور اسی تعلیم کی یہ برکت ہے کہ سبھی اچھے عہدوں پر پہنچ گئے۔ صحت البتہ کسی کی بھی اچھی نہیں ہے، تو ابا جان کی صحت ہی کون سی اچھی تھی؟ بیچارے ہمیشہ کسی نہ کسی بیماری میں مبتلا رہتے، پھر لڑکوں کی صحت کہاں سے اچھی ہو جاتی۔ لیکن کچھ بھی ہو، تعلیم اور تادیب میں انہوں نے کسی کے ساتھ رعایت نہیں کی۔ ایک روز میں نے حضرت کو بڑے صاحبزادے کو کنکوے کی تعلیم دیتے دیکھا۔ یوں گھماؤ، یوں غوطہ دو، یوں کھینچو، یوں ڈھیل دو، ایسا دل و جان سے سکھا رہے تھے گویا گرو منتر دے رہے ہوں۔ اس دن میں نے بھی ان کی ایسی خبر لی کہ یاد کرتے ہوں گے۔ میں نے صاف کہہ دیا تم کون ہوتے ہو میرے بچوں کو بگاڑنے والے؟ تمہیں گھر سے کوئی مطلب نہیں نہ ہو، لیکن آپ میرے بچوں کو خراب مت کیجیے، برے شوق نہ پیدا کیجیے۔ اگر آپ انہیں سدھار نہیں سکتے تو کم سے کم بگاڑیے مت، لگے باتیں بنانے۔ ابا جان کسی لڑکے کو میلے تماشے نہ لے کے جاتے تھے، لڑکا سر پٹک کر مر جائے مگر ذرا بھی نہ پسیجتے تھے، اور ان بھلے آدمی کا یہ حال ہے کہ ایک ایک سے پوچھ کر میلے لے جاتے ہیں۔ چلو چلو، وہاں بڑی بہار ہے، خوب آتش بازیاں چھوٹیں گی، غبارے اڑیں گے، ولایتی چرخیاں بھی ہوں گی، ان پر مزے سے بیٹھنا۔ اور تو اور آپ لڑکوں کو ہاکی کھیلنے سے بھی نہیں روکتے۔ یہ انگریزی کھیل بھی کتنے خوفناک ہوتے ہیں، کرکٹ، فٹ بال، ہاکی ایک سے ایک مہلک، گیند لگ جائے تو جان ہی لے کر چھوڑے، مگر
آپ کو ان کھیلوں سے بڑی رغبت ہے۔ کوئی لڑکا میچ میں جیت کر آ جاتا ہے تو کتنے خوش ہوتے ہیں، گویا کوئی قلعہ فتح کر آیا ہو۔ حضرت کو ذرا بھی اندیشہ نہیں ہے کہ کسی لڑکے کے چوٹ لگ گئی تو کیا ہوگا، ہاتھ پاؤں ٹوٹ گیا تو بیچاروں کی زندگی کیسے پار لگے گی۔ پچھلے سال لڑکی کی شادی تھی، آپ کو یہ ضد تھی کہ جہیز کے نام کانی کوڑی بھی نہ دیں گے، چاہے لڑکی ساری عمر کنواری بیٹھی رہے۔ آپ اہل دنیا کی خبیث النفسی آئے دن دیکھتے رہتے ہیں، پھر بھی چشم بصیرت نہیں کھلتی۔ جب تک سماج کا یہ نظام قائم ہے اور لڑکی کا بلوغ کے بعد کنواری رہنا، صفحہ نمبر 52، کنواری رہنا انگشت نمائی کا باعث ہے، اس وقت تک یہ رسم فنا نہیں ہو سکتی۔ دو چار افراد بھلے ہی ایسے بیدار مغز نکل آئیں جو جہیز لینے سے اعتزاز کریں، لیکن اس کا اثر عام حالات پر بہت کم ہوتا ہے اور برائی بدستور قائم رہتی ہے۔ جب لڑکوں کی طرح لڑکیوں کے لیے بھی 20-25 کی عمر تک کنواری رہنا بدنامی کا باعث نہ سمجھا جائے گا، اس وقت آپ یہ رسم رخصت ہو جائے گی۔ میں نے جہاں جہاں پیغام دیے، جہیز کا مسئلہ پیدا ہوا اور آپ نے ہر موقع پر ٹانگ اڑا دی۔ جب اس طرح ایک پورا سال گزر گیا اور لڑکی کا 17واں سال شروع ہو گیا تو میں نے ایک جگہ بات پکی کر لی۔ حضرت بھی راضی ہو گئے کیونکہ ان لوگوں نے قرارداد نہیں کی، حالانکہ دل میں انہیں پورا یقین تھا کہ ایک اچھی رقم ملے گی، اور میں نے بھی طے کر لیا تھا کہ اپنے مقدور بھر کوئی بات اٹھا نہ رکھوں گی۔ شادی کے بغیر و عافیت انجام پانے میں کوئی شبہ نہ تھا، لیکن اس محاشے کے آگے میری ایک نہ چلتی تھی۔ یہ رسم بھی بیہودہ ہے، یہ رسم بے معنی نہیں ہے، یہاں روپے کی کیا ضرورت ہے، یہاں گیتوں کی کیا ضرورت، ناک میں دم تھا، یہ کیوں وہ کیوں، یہ تو صاف جہیز ہے، تم نے میرے منہ میں کالک لگا دی، میری آبرو مٹا دی۔ ذرا خیال کیجئے، بارات دروازے پر پڑی ہے اور یہاں بات بات پر رد و قدا ہو رہی ہے۔ شادی کی ساعت رات کے 12 بجے تھی۔ اس دن لڑکی کے ماں باپ برت رکھتے ہیں، میں نے بھی برت رکھا، لیکن آپ کو ضد تھی کہ برت کی کوئی ضرورت نہیں۔ جب لڑکے کے والدین برت نہیں رکھتے تو لڑکی کے والدین کیوں رکھیں؟ میں اور سارا خاندان ہر چند منع کرتا رہا، لیکن آپ نے حسب معمول ناشتہ کیا۔ رات کو شادی کے وقت کنیا دان کی رسم آئی۔ آپ کو کنیا دان کی رسم پر ہمیشہ سے اعتراض ہے۔ لڑکی دان کی چیز نہیں، دان روپے پیسے کا ہوتا ہے، جانور بھی دان دیے جا سکتے ہیں، لیکن لڑکی کا دان ایک لچر سی بات ہے۔ کتنا سمجھاتی ہوں صاحب، پرانا رواج ہے، شاستروں میں صاف اس کا حکم ہے۔ عزیز و اقارب سمجھا رہے ہیں، مگر آپ ہیں کہ کان پر جوں نہیں رینگتی۔ کہتی ہوں دنیا کہے گی یہ لوگ کیا بالکل المذہب ہو گئے، مگر آپ کان ہی نہیں دیتے۔ پیروں پڑی، یہاں تک کہا کہ ہاں تم کچھ نہ کرنا، جو کچھ کرنا ہوگا میں کر لوں گی، تم صرف چل کر منڈپ میں لڑکی کے پاس بیٹھ جاؤ اور اسے دعا دو۔ مگر اس مرد خدا نے مطلق سماعت نہ کی۔ آخر مجھے رونا آ گیا۔ باپ کے ہوتے میری لڑکی کا کنیا دان چچا یا ماموں کرے، یہ مجھے منظور نہ تھا۔ میں نے تنہا کنیا دان کی رسم ادا کی، اپنے گھر جھانکتے تک نہیں، اور لطف یہ کہ آپ ہی مجھ سے روٹھ بھی گئے۔ بارات رخصتی کے بعد مجھ سے مہینوں بولے نہیں، جھگ مار کر مجھی کو منانا پڑا۔ صفحہ نمبر 53۔ مگر کچھ عجیب دل لگی ہے کہ ان ساری برائیوں کے باوجود میں ان سے ایک دن کے لیے بھی جدا نہیں رہ سکتی۔ ان سارے عیوب کے باوجود میں انہیں پیار کرتی ہوں۔ ان میں وہ کون سی خوبی ہے جس پر میں فریختہ ہوں، مجھے خود نہیں معلوم، مگر کوئی چیز ہے ضرور جو مجھے ان کا غلام بنائے ہوئے ہے۔ وہ ذرا معمول سے دیر میں گھر آتے ہیں تو میں بے صبر ہو جاتی ہوں، ان کا سر بھی درد کرے تو میری جان نکل جاتی ہے۔ آج اگر تقدیر ان کے عوض مجھے کوئی علم یا عقل کا پتلا، حسن و دولت کا دیوتا بھی دے تو میں اس کی طرف آنکھ اٹھا نہ دیکھوں۔ یہ فرض کی بیڑی نہیں ہے، ہرگز نہیں۔ یہ رواجی وفاداری بھی نہیں ہے، بلکہ ہم دونوں کی فطرتوں میں کچھ ایسی رواداریاں، کچھ ایسی صلاحیتیں پیدا ہو گئی ہیں، گویا کسی مشین کے کل پرزے گھس گھسا کر فٹ ہو گئے ہوں، اور ایک پرزے کی جگہ دوسرا پرزہ کام نہ دے سکے، چاہے وہ پہلے سے کتنا ہی سڈول، نیا اور خوشنما کیوں نہ ہو۔ جانے ہوئے رستے سے ہم بے خوف آنکھیں بند کیے چلے جاتے ہیں۔ اس کے نشیب و فراز، موڑ اور گھماؤ اب ہماری آنکھوں میں سمائے ہوئے ہیں۔ اس کے برعکس کسی انجان رستے پر چلنا کتنی زحمت کا باعث ہو سکتا ہے۔ قدم قدم پر گمراہ ہو جانے کے اندیشے
ہر لمحہ چور اور رہزن کا خوف، بلکہ شاید آج میں ان کی برائیوں کو خوبیوں سے تبدیل کرنے پر بھی تیار نہیں۔ صفحہ نمبر 52۔ سجاد حیدر یلدرم۔ نام سید سجاد حیدر، کلمی نام یلدرم، والد سید جلال الدین حیدر بنارس کے رئیس تھے۔ ولادت نیہوڑ، ضلع بجنور، 1880۔ تعلیم BA علی گڑھ 1901، عقد کوہاٹ جون 1912، وفات لکھنؤ 11 اپریل 1943، مدفن قبرستان ایش باغ لکھنؤ۔ تصانیف: خیالستان، زیارت قاہرہ، قسطنطنیہ، سفرنامہ، حکایات اور احساسات۔ ملازمت: سرکاری ملازمت، بغداد میں برطانوی قونصل خانے میں ترکی زبان کے ترجمان رہے، بعد میں علی گڑھ یونیورسٹی کے رجسٹرار رہے۔ سجاد حیدر یلدرم مزاجاً رومان پسند ہیں، اس لیے انہوں نے اس دور کی اقلیت پرستی کے مقابلے میں جذبات اور تخیل کو اپنے افسانوں میں جگہ دی۔ ان کے سامنے اردو افسانے کا کوئی قابل تقلید نمونہ موجود نہ تھا، پھر بھی ان کے افسانے سوزدروں اور بھرپور تخلیقی تاثر کے حامل دکھائی دیتے ہیں۔ وہ جس نئے انداز کے نمائندے ہیں، اسے انشاء لطیف کا نام دیا جاتا ہے، جس میں جذبات کی مکمل اور نفسیاتی مصوری ہوتی ہے، جو پڑھنے والے کے جذبات کو متاثر کرتی ہے۔ یلدرم کا یہ کارنامہ ہے کہ انہوں نے ترکی زبان کے افسانوں کو اردو میں ترجمہ کر کے ایک طرف تو اردو ادب کے خزانے کو مالا مال کیا ہے، دوسری طرف ترکی ادیبوں کے خیالات سے اردو دان طبقے کو روشناس کروایا ہے۔ یلدرم کے افسانے بالعلوم تخلیقی ہیں، یہ زیادہ تر کسی ایک جذبے، ایک احساس کی اڑان یا کسی خیال یا خواب کی تفسیر سے عبارت ہوتے ہیں۔ یلدرم نے اپنے افسانوں میں عورت اور محبت کے موضوع اور مضمون پر بڑی رغبت اور کثرت سے اظہار خیال کیا، لیکن اسے وہ الوحسی سے دور رکھا۔ یہ بحیثیت فنکار، یہ ضبط نفس ان کا بہت بڑا امتیاز ہے۔ ان کے فن کی بنیاد خالصتاً رومانیت پر رکھی گئی ہے۔ یلدرم کے ہاں منفرد حیثیت خیال آرائی، لطافت اور زندگی کی مسرتوں سے لبریز فنی حیات کی ہے۔ ان کے افسانوں میں ایک طرف رومانیت زندگی کا وسیلہ بنتی ہے تو دوسری طرف خود زندگی رومانیت کو خراج تحسین پیش کرتی دکھائی دیتی ہے۔ یلدرم کی تحریروں میں رعنائی خیال، لطافت بیان، شگفتگی اور ندرت کے ساتھ ایک ایسا انداز ہے جسے نثر میں شاعری سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ یلدرم اصلاح نسواں کی تحریک سے متاثر نظر آتے ہیں۔ ان کا بنیادی نقطہ نظر یہ ہے کہ معاشرے کی اصلاح اس وقت تک ممکن نہیں جب تک عورت کے ہاتھ صفحہ نمبر 55 جب تک عورت کے ساتھ بہترین رفیق کا سلوک روا نہ رکھا جائے اور اس کی ذات سے منسوب گمراہ کن اور لایعنی تلازمات کا کلا کما نہ کیا جائے۔ یلدرم اس قبیل کی بہت سی اصلاحی باتوں کا ذکر چھیڑتے ہیں، لیکن اس امتیاز اور خوبی کے ساتھ کہ اصلاحی رنگ غالب نہیں آتا۔ ان کے افسانوں میں نقطہ عروج، کلائمیکس بہت کم آتا ہے۔ یلدرم اردو کے اولین افسانہ نگاروں میں سے ہیں۔ ان کے سامنے فن کا کوئی نمونہ موجود نہیں تھا، اس لیے ان کے افسانوں میں دور جدید کے ترقی یافتہ انسانوں کی سب خوبیوں کی تلاش بیکار ہے۔ مجموعی طور پر یلدرم کے افسانے سانچے میں ڈھلے اور حسن و خوبی سے تراشے ہوئے نہ سہی، لیکن تاثر کی وحدت کے حامل ضرور ہیں اور کسی نہ کسی بنیادی خیال کے گرد گھومتے ہیں۔ ان کی ابتدا دلکش اور ان کا انجام آغاز سے ہم آہنگ ہوتا ہے۔ واقعہ نگاری میں وہ جزیات کا بالعموم صحیح استعمال اور انتخاب کرتے ہیں۔ ان کے مکالمے جاندار ہوتے ہیں۔ سیرت کشی میں خاص طور پر وہ بڑے حسن اور سلیقے کا ثبوت دیتے ہیں۔ وہ اردو کے سب سے بڑے رومانی افسانہ نگار کہلائے جانے کے بجا طور پر مستحق ہیں۔ بادشاہ منیر بخاری۔ عزیز طلبہ، یہ آڈیو ریکارڈنگ آپ کے لیے ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد کے ذریعے اہتمام کی گئی۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد 2011 سے اپنی مدد آپ کے تحت صحت، تعلیم اور معاشی خود مختاری کے شعبوں میں بہتری کے لیے کوشاں ہے۔ ادارہ نے نہ صرف خیبر پختونخوا بلکہ ملک بھر کے نابینا طلباء کی تعلیمی مشکلات اور رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے FA تا ماسٹرز لیول کی نصابی کتب اور کورسز، جن میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے کورسز بھی شامل ہیں، کو آڈیو ریکارڈنگ میں منتقل کرنے کا اہتمام کیا ہے، تاکہ نابینا طلباء اعلیٰ تعلیم تک رسائی حاصل کر کے
ملک و قوم کی ترقی اور خوشحالی میں اپنا بھرپور کردار ادا کر سکیں۔ یہ تمام آڈیو ریکارڈنگز نابینا طلباء کو بالکل مفت فراہم کی جا رہی ہیں۔ نابینا طلباء کے علاوہ دیگر طلباء بھی اس تعلیمی سہولت سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد، ای میل HDOATD@gmail.com، ویب سائٹ HDORG.net، رابطہ نمبر 03459541-838 یعنی 0345 95 41 838۔ صفحہ نمبر 56۔ حضرت دل کی سوانح عمری۔ مجھ سے خواہش کی گئی ہے کہ اپنی سوانح عمری لکھوں۔ اس میں شک نہیں کہ میرے خیالات فائدے سے خالی نہ ہوں گے، لیکن مشکل یہ ہے کہ میری سوانح عمری کیفیات میری زندگی کی صعوبات لوگوں کو یا تو یقین نہ آئیں گے یا سمجھ میں نہ آئیں گی۔ مثلاً ایک چھوٹی سی بات لیجئے، میں اثر پذیر بہت ہوں۔ خدا نے بے شمار مخلوق پیدا کی ہے اور اس بے شمار مخلوق میں ایک ناچیز مختصر چھوٹی سی شے ہوں، لیکن میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ حقیقت امر واقعی ہے کہ اس تمام مخلوق میں کوئی مخلوق نہیں جو میرے برابر متاثر ہوتی ہو۔ اسے کون یقین کرے گا؟ پھر میں ہر چھوٹی بڑی شے سے متاثر ہوتا ہوں، نئی پرانی، قدرتی، مصنوعی، ظاہری، باطنی، سوری، معنوی، جاندار، بے جان، غرضے کہ کوئی چیز ہو مجھ پر اثر کرنے کے لیے کافی ہے۔ لیکن آپ سے سچ کہوں اور سچ ہی کہوں گا، یا تو سوانح عمری لکھوں گا نہیں، یا لکھوں گا تو سچائی سے منحرف نہ ہوں گا۔ کوئی چیز مجھ پر اتنا اثر نہیں کرتی جتنا، میں کیسے کہوں، آپ شبہ کریں گے، جتنا حسن۔ میری بساط مٹھی بھر کی تو نہیں، لیکن حسین چیز دیکھی اور بےتاب ہو گیا۔ بانسوں اچھلنے لگتا ہوں، دھڑکنے لگتا ہوں۔ میں کسی سینے میں ہوں اور وہ سینہ کسی لباس میں ہو، عبائے تقویٰ اور زہد میں، جامہ رندی و خراباتی میں، عالم اور ادیب کے چرغے وائس کے لبادے میں، غرض کہ میں کہیں چھپا ہوں۔ وہ چیز جسے حسن کہتے ہیں میرے سامنے ہوئی اور میں از خود رفتہ ہو گیا۔ ایک اور بات جس سے میں اپنے حالات لکھتے ہوئے ہچکچاتا ہوں، میں نے اس دنیا میں آرام نہ دیکھا۔ تکلیف اور درد میری قسمت میں تھا، گھلنا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا میرے نصیب میں تھا۔ اس وسیع دنیا میں ہر شے عیش میں ہے اور نہیں ہوں تو میں۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ یہی کہ اور جتنی چیزیں ہیں اور اس چیز سے، اسے نعمت کہوں یا مصیبت، بری ہیں، جس سے میں رگ و ریشے کی ساخت ہے، یعنی میں متجسس ہوں، وہ نہیں ہے۔ سب سے پہلے حسین چیز جو مجھے یاد ہے اور جس کا خیال اب تک مجھ پر اثر کرتا ہے، وہ شفقت اور رقت، روحانیت اور انسانیت کی دیوی ہے، جسے معاف کیجیے میں اب کچھ نہیں لکھ سکتا۔ اس لفظ کے آتے ہی میں دھڑکنے لگا۔ دھڑک لوں تو لکھوں۔ کہتے ہیں حسن سینکڑوں طرح کے ہیں اور سب میں کشش پائی، لیکن جتنی کشش اس حسین اور نرم شے میں دیکھی، کسی شے میں نہ دیکھی۔ قدرت کی یہ سب سے نرم اور شفیق چیز مجھے بہت ہی پیاری معلوم ہوتی تھی، اور میں اکثر ایسا صفحہ نمبر 57 اور میں اکثر ایسا ہوا ہے کہ میں اس کے پیارے چہرے کو دیکھنے کے لیے رویا ہوں اور مجھے گود میں اٹھا لیا گیا، اور یہ خیال کر کے کہ میں بھوکا ہوں مجھے دودھ پلایا گیا، حالانکہ اس کی بالکل ضرورت نہ تھی۔ میں بس اس کو دیکھنے گھنٹوں اس فرحت بخش، طمانینت بخش، محبت پاش، الفت انگیز اس چہرے کو جو مجھے عالم لاہوتی کی صورتوں کی، جنہیں میں ابھی چھوڑ کر آیا تھا، یاد دلاتا تھا، دیکھنے کا خواہشمند تھا۔ کبھی میں اس حسین شے کے سینے سے لپٹنے کی خواہش کرتا تھا، لیکن کہہ نہیں سکتا تھا، صرف ہمکتا تھا، اور وہ حسن کی دیوی، وہ شفقت اور روحانیت کی پری، خدا ہی جانتا ہے میری خواہش کو کس طرح سمجھ لیتی تھی اور مجھے سینے سے لگا لیتی تھی، اور اس وقت میں وہ خوشی محسوس کرتا تھا جو دنیا کی تمام خوشیوں سے بالا تر ہے۔ میں جب اس کے سینے سے لگتا تھا تو مجھے معلوم ہوتا تھا، اور یہ معلوم ہو کہ مجھے کیسی خوشی ہوتی تھی کہ میں اس کے سینے میں بھی دھڑک رہا ہوں، وہاں بھی تڑپ رہا ہوں۔ لیکن یہ کیا مجھے روکتے تھے؟ کیوں مجھے اس حسین شے سے ملنے نہیں دیتے؟ اس لیے کہ پہلے کی طرح حسین شے شفق نہیں۔ یہ حقیقت، یہ دل شکن حقیقت مجھے بعد میں معلوم ہوئی۔ اچھا ہوتا اگر جب ہی معلوم ہو جاتی۔ چاند و بے جان مخلوق میں سب سے زیادہ
طرف انگیز چیز یعنی 14ویں رات کا چاند مجھے بالکل بےتاب کر دیتا تھا۔ اسے بھی پکڑنے، اس سے ملنے کی خواہش ہوتی تھی۔ میں اسے اپنے پاس اپنی طرف متوجہ سمجھتا تھا۔ سب کہتے تھے دیکھو دیکھو کیسا ٹکٹکی باندھے دیکھ رہا ہے، آنکھ بھی نہیں جھپکتی۔ میں اسے دیکھ دیکھ کر کھلکھلا کر ہنس پڑتا تھا، کیونکہ اسے میں اپنی طرف مائل پاتا تھا اور پھر اسے پکڑنے کے لیے ہاتھ بڑھاتا تھا۔ مگر چاند دور تھا، حسن دھوکہ بھی دیتا ہے۔ بس یہ زمانہ میری خوشی کا زمانہ تھا۔ میں حسینوں سے گھرا رہتا تھا۔ ہوا میں پریاں میرے پاس آیا کرتی تھیں اور مجھ سے باتیں کیا کرتی تھیں اور لطیفے پر لطیفے کہہ کہہ کر مجھے ہنساتی تھیں۔ فرشتے ایک زرعی سیڑھی پر آسمان سے اتر کر میرے پاس آتے تھے، مجھ سے سرگوشیاں کرتے تھے اور مجھے گدگدا کر بھاگ جاتے تھے۔ سیڑھیوں پر سے چڑھنے اور اترنے کا تانتا بندھا رہتا تھا اور میں انہیں دیکھا کرتا تھا۔ گھر میں حسین پاکیزہ باعظمت عورتیں مجھے گھیرے میں رکھتی تھیں۔ میں جس گود میں چاہتا جاتا اور خوشی خوشی قبول کیا جاتا، جس کے گالوں پر چاہتا ہاتھ پھیرتا اور سب ہنستے تھے۔ اس کا چاہنا بوسہ لینا اور سب مجھے چومتے تھے، جس کا چاہتا بوسہ لیتا اور سب مجھے چومتے تھے۔ اس پناہ زندگی میں نے چند قدم اور ڈالے اور اب رنگ برنگ کی تیتریاں مجھے اپنی صفحہ نمبر 58 مجھے اپنی طرف کھینچتی تھی۔ میں ان کی طرف دوڑتا تھا، وہ اڑ جاتی تھیں۔ حسن کی بے اعتنائی دیکھی۔ ایک دن ایک پاک سفید و براق کبوتر میرے ہاتھ آ گیا۔ میں فرط محبت سے اسے بینچتا تھا، اسے چومتا تھا، لیکن وہ پھڑ پھڑا کے اور میرے ہاتھوں سے اپنے تیئیں چھڑا کے اڑ گیا۔ حسن قدر ناشناس ہے۔ ابھی میں کم عمر ہی تھا کہ مجھے ایک خوفناک حقیقت معلوم ہوئی۔ ہم چند نوعمر دل زمیں پر بیٹھے کھیل رہے تھے، لڑکے بھی تھے، لڑکیاں بھی تھیں، مٹی کے گھروندے بنا رہے تھے۔ میرے پاس ایک حسین شاطر لڑکی بیٹھتی تھی۔ ہم گھروندے بھی بناتے جاتے تھے اور آپس میں باتیں بھی کیے جاتے تھے۔ نامعلوم اس نے کون سی ایسی بات کی کہ مجھے بہت ہی بھلی معلوم ہوئی اور میں نے اس سے بے اختیار ہو کر ایک بوسہ مانگا۔ یا تو وہ مجھ سے ایسی گھل مل کر باتیں کر رہی تھی۔ اس سوال سے ایسا جواب برہم ہوا اور اس نے مجھے ایسے زور کا جھڑکا، اس شدت سے ڈانٹا کہ میں کانپ اٹھا اور اب بھی جب خیال آتا ہے تو وحشت زدہ ہو جاتا ہوں۔ اللہ رے حسن تیرا غرور! لیکن نہیں، صنعت خالق میں عورت کے سوا سب سے پیاری صنعت پھول سے مجھے شکایت نہیں۔ اس نے مجھ سے اجتناب نہیں کیا بلکہ میری ہی طرف سے اس پر زیادتی ہوئی۔ بجائے اس کے کہ وہ مجھے توڑے، میں اسے توڑتا تھا۔ پھول کبھی دل شکن نہیں، میں اکثر گلچی۔ کہا جاتا ہے کہ میں رئیس اعضا ہوں، خاک بھی نہیں۔ اگر میں رئیس ہوں تو مثلاً جب اس حسن کی دیوی کو دیکھ کر غش ہو جاتا ہوں اور حکم کرتا ہوں چلو اس کی پرستش کریں، اس کے قدموں میں اپنے تیئیں ڈال دیں، کیا ہوتا ہے؟ میری ریاست دھری رہ جاتی ہے۔ رئیس اعضا کی کوئی نہیں سنتا۔ دماغ میں مشیر باتدبیر، جن سے خدا سمجھے، جنہیں مسلط نہیں، بری بات ہے کہ سوا اور کچھ آتا ہی نہیں، فرمانے لگتے ہیں بری بات ہے، عیب کی بات ہے، لوگ کیا کہیں گے، مانا کہ تم برے خیالات سے پاک ہو، لیکن دنیا پر کیسے ثابت کرو گے؟ پاؤں زمین پر گڑ جاتے ہیں، میں وہیں پس کے اور غصے میں خون ہو کے رہ جاتا ہوں۔ ابتدائے آفرینش عالم سے اب تک لاتعداد تجربے میں نے لیے اور بے شمار اشخاص سے پالا پڑا، کسی کو دوست بنایا، کسی کو دشمن، کسی کو اپنی طرف سے بے پرواہ۔ انہیں جنہوں نے مجھے اپنی طرف کھینچا میں بھی بھولوں گا تھوڑی ہی۔ نجد میں مجھے لیلا نے پریشان کیا، ایران میں شیریں کے ہاتھوں میں بھٹکا، مگر شنگتلا وہ مجھ پر مہربان تھی، لیکن ادھیلن تو بے پرواہ تھی، اور کیسی بے پرواہ کہ لاکھوں خلق خدا کا خون کرا گئی۔ سوانح عمری میں حقیقت سے گریز نہ کرنا چاہیے۔ حقیقت یہ ہے کہ بعض کو میں نے بھی تباہ کر دیا، جو ناچ چاہا انہیں نچایا۔ قیس عامر کا جب خیال آتا ہے تو میں بہت ہی کڑتا ہوں۔ فرہاد کی زندگی تلخ کر دی۔ ہند کے بادشاہ جہانگیر کو بھی میں نے بہت ستایا۔ یہاں صفحہ نمبر 59 یہاں جملہ مترجہ کے طور پر ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں۔ ظلم و سختی سے جو معنوی بدصورتی ہے مجھے ازلی دشمنی ہے، اور حد سے زیادہ تعقل سے مجھے نفرت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہیکن، بو علی سینا، ابن راشد، اکلدیس، نپولین، تیمور اور چنگیز کو اپنا دشمن سمجھتا ہوں، لیکن جہاں یہ میرے دشمن تھے وہاں میرے مداح رفیق، میرے دوست بھی ہوتے تھے۔ شیکسپیئر کو میں نہ بھولوں گا، کالیداس،
حافظ اکبر کبیر کی یاد مجھ میں ہمیشہ تازہ رہے گی۔ یہ میرے دائمی دوست تھے اور سچے دوست تھے۔ میں نے مشرق و مغرب میں جو سفر کیے ہیں اور جو تجربے اور واقعات نظر سے گزرے ہیں وہ بھی نہایت حیرت خیز ہیں۔ سب سے پہلے مجھے یہ کہنا ہے کہ مشرق ہو یا مغرب، یورپ ہو یا ایشیا، میں نے ہر جگہ بد نظمی، ہر جگہ لٹیروں، قزاقوں کو درپے آزاد دیکھا۔ مشرق بالخصوص ہندوستان سے مجھے شکایت ہے، مجھ پہ چاروں طرف سے حملے ہوتے ہیں، لیکن کس طرح دلیرانہ سامنے آ کر حملے نہیں کیے جاتے، بلکہ گاڑی کی جھلملیوں میں سے، جھرکوں میں سے، کھڑکیوں میں سے، گھونگھٹوں میں سے، آنچلوں میں سے مجھ پر تیر برسائے جاتے ہیں اور میں جواب نہیں دے سکتا۔ بارہا حملہ آوروں کے نرخے میں پھنس گیا ہوں، مگر نظر اٹھا کے دیکھتا ہوں، مدافع کی غرض سے نہیں، کیونکہ اس کی طاقت نہیں، بلکہ استرحام التجا کی نیت سے، تو حملہ آوروں کا پتہ نہیں، چشم زن میں غائب، غرفہ بند، گھونگھٹ کھینچا ہوا، نقاب پڑی ہوئی ہے، گویا کبھی حملہ ہوا ہی نہ تھا۔ یہ انصاف ہے، مانا کہ الحرب خدا، لیکن بہادر للکار کے خبردار کر کے حملہ کرتے ہیں۔ پھر مشرق جیسا وسیع ملک اور ہر جگہ مجھے پھانسنے کے لیے جال پھیلے ہوئے ہیں۔ ایک دن میں خیال میں مستغرق دنیا و مافیہ سے بے خبر، اپنی طرف سے اور کل عالم سے مطمئن اور شاد جا رہا تھا کہ یکا ایک اندھیرے گپ میں داخل ہو گیا۔ اس اندھیرے گپ میں جال، اور وہ بھی کالا، پھیلا ہوا ہے، اور جتنے نکلنے کی کوشش کرتا ہوں اتنا ہی اور پھنستا جاتا ہوں۔ جتنا تڑپ کے باہر آنا چاہتا ہوں اتنے ہی جال کے بند مجھے گھیرے لیتے ہیں۔ یا اللہ، میں کس بلا میں پھنس گیا۔ جب میں تھک گیا تو رضا بقضا میں تحصیل لا حاصل کی کوشش چھوڑ دی۔ اندھیرا زیادہ تھا، پہلے تو مجھے دکھائی نہ دیتا تھا، جب نظر اس اندھیرے کی عادی ہو گئی تو میں نے دیکھا کہ میں ہی اکیلا یہاں نہیں ہوں، بلکہ اس جال میں اور صفحہ نمبر 60 بہت سے دل پھنسے ہوئے ہیں۔ ان سے کچھ خاطر جمع ہوئی اور خیال کیا کہ ان لوگوں سے مل کر کوئی تدبیر نکلنے کی کریں گے۔ اس لیے میں نے ان سے مخاطب ہو کر کہا، بھائیو، جس مصیبت میں مبتلا ہوں اس میں تم مجھ سے پہلے پھنسے ہو، بہرحال اس سے خلاصی پانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ شاعر نے دو دل یک شد بشکند کو راہ، پراگندگی آرد اندھو راہ کہا ہے، اور ہم تو دو دل نہیں، اگر میرا اندازہ غلط نہیں تو سینکڑوں دل ہیں، اور یہ پہاڑ نہیں باریک جال ہے۔ یا اللہ کہہ کے سب ایک ساتھ جست کریں تو کیا عجب کہ اس جال کو توڑ دیں اور رہائی پائیں۔ عشق کی اسیری میں نے یہی دیکھا، میری اس معقول تجویز کو سننا اور اس پر عمل کرنا کیسا۔ سب نے مجھے گالیاں دینی شروع کر دیں۔ تم سے کس نے کہا تھا کہ تم یہاں آؤ، اور آئے تھے تو ناسے بن کر تو نہ آئے ہوتے، اس دھوکے میں ہم نہ آئیں گے، بڑے آئے، باتیں بنانے والے ہم بھی قائل ہیں۔ کیا ترکیب سوچی ہے، ہمیں باہر نکال کے خود اکیلے یہاں رہنا چاہتے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مگر بردائیں دام بر مرغ وگرنا کہ عنقا را بلند ست آشیانہ۔ مجھے نہایت غصہ آیا، مگر چپ ہو رہا، اکیلا تھا کیا کرتا۔ لیکن تعجب کی بات سنیے، کچھ عرصہ یہاں رہتا تھا کہ این جانب بھی اس اثارات سے محبت کرنے لگے۔ جتنے جال کے بند کھنچتے جائیں اتنے ہی ہم خوش ہوتے جائیں، خدا سے دعا مانگے کہ یہ بند کبھی ڈھیلے نہ ہوں بلکہ اور تنگ ہوں۔ تاہم کبھی کبھی اپنی حالت پر افسوس بھی آتا تھا اور چھٹکارا پانے کی کوشش ہوتی تھی۔ ایک دن عزم بالجزم کر کے نہایت زور سے پھڑپھڑا کر میں وہاں سے نکل آیا۔ باہر آیا تو معلوم ہوا کہ میں ظلمات گیسو میں پھنس گیا تھا۔ اس رہائی پر خدا کا شکر کر رہا تھا۔ اندھیرے سے نکل کر روشنی میں آیا، لیکن یہاں قدم قدم پر میرا پاؤں پھسلا جاتا، زمین چکنی تھی کہ یک دھڑم۔ ایک کنواں تھا، یہاں بھی ظلمات کی طرح اور بہت سے دل تھے۔ اب چونکہ مجھے ان حضرات کا تجربہ ہو گیا تھا، میں نے پہلے کی طرح ان کو سمجھانے کی کوشش نہیں کی، بلکہ ان سے معذرت چاہی اور کہا، میں مخل ہوا، مگر میں عمدن نہیں آیا، امید ہے کہ معاف فرمایا جاؤں گا۔ نیز یہ کہ میں یہاں سے نکلنے کی جتنی جلدی ممکن ہوگا کوشش کروں گا۔ یہاں اس قدر روشنی تھی کہ میری آنکھیں خیرہ ہو جاتی تھیں، اور اس پر ستم یہ کہ کنویں کے اوپر برابر بجلی چمکتی تھی، لیکن بجلی کی چمک کے ساتھ گرج نہیں تھی، بلکہ نہایت لطیف نغمہ سا آواز جیسی جسے ہنسی کہہ سکتے ہیں آتی تھی۔ صفحہ نمبر 61۔ یہاں سے معلوم نہیں میں نے کس طرح نجات پائی، تو میں تو سمجھتا ہوں محض تائید غیبی تھی۔ نکلا تو معلوم ہوا کہ میں خوش قسمتوں میں سے ہوں، ورنہ چاہ و زکن میں قائرین سمجھ گئے ہوں گے کہ میں رخساروں پر سے پھسل کر چاہ دکن میں گر پڑا تھا۔
گر کر نکلنا دشوار ہے، برق تبسم اور نغمہ خندق پاگل کر دیتے ہیں۔ مشرق میں نے اس قدر ٹھوکریں کھائی تھیں کہ میں یہاں سے بھاگا، مغرب میں گیا، سوچا یہاں آرام سکون نصیب ہوگا، مگر آرام سکون کیسا، یہاں بھی وہی بدنظمی، وہی لوٹ، بدنظمی سے ہی، لوٹ سے ہی۔ پھر بھی مشرق کے برابر مجھے مغرب سے شکایت نہیں، یہاں لوٹ ہے، قذاقی ہے، ٹھگی نہیں، یا لٹیرے ڈنکے کی چوٹ پر ڈاکہ ڈالتے ہیں۔ یہاں میں جہاں جاتا تیروں کی بچھاڑ مجھ پر ہوتی تھی، لیکن مجھے خبر بھی دے جاتی تھی کہ ہم تیر برساتے ہیں، بچ سکتے ہو تو بچو، بھاگو، سینہ سپر ہو۔ یہاں تیر انداز تیر چھوڑ غائب نہیں ہو جاتے تھے، بلکہ اگر میں پوچھتا کہ کس نے تیر مارا تو جواب کڑک کے ملتا، ہم نہیں۔ کیوں؟ ہمارا کام یہی ہے، ہم اسی لیے پیدا کیے گئے ہیں، اور ابھی تو مشق تیر اندازی ہے، ابھی صرف مشق ہی ہو رہی ہے۔ بے شک ابھی صرف مشق ہی ہو رہی ہے، جب قدر انداز ہو جاتے ہیں تو وہ تیر مارتے ہیں کہ کسی کو اتنی قوت نہیں رہتی کہ ہم سے سوال کر سکے، اور ہم کبھی آڑ کے پیچھے ہو کر تیر نہیں مارتے۔ یہ بزدلی ہے، ورنہ ہمارے اصول جنگ کے خلاف ہے۔ زیادہ سے زیادہ آڑ اگر ہم بھی کرتے ہیں تو صرف دستی پنکھے کی طرح کرتے ہیں اور بس، اور یہ بھی لڑائی کے شان بڑھانے کے لیے، ورنہ کوئی ضرورت نہیں۔ تو آپ اس بات پر شرماتے نہیں کہ آپ تیر انداز ہیں، قذاق ہیں؟ پھر وہی کج بحثی، کہہ تو دیا کہ ہمارا کام یہی ہے، قدرت نے ہم کو اسی لیے پیدا کیا ہے۔ کیا آفتاب کا کام ضیاء پاشی نہیں ہے؟ اب اگر چمگادڑ کہے کہ تو نہ نکل، میں تاب نہیں لا سکتی، شبنم کہے کہ شرر فشاں نہ ہو، میں فنا ہو جاؤں گی، تو وہ مظہر شان کبریائی، منبع نور دردشنائی، یعنی عظمت و جلالت والا، شوکت اور حشمت والا آفتاب ان کی نہیں سنے گا۔ یہی نہیں بلکہ یہ سننے پر مجبور ہے، قانون قدرت کا تابع ہے، مگر گستاخی معاف وہ بھی آپ کے ہم جنس ہیں جو مشرق میں چھپ چھپ کر، ڈر ڈر کے، ادھر ادھر کے کوئی دیکھتا نہ ہو تیر مارتے ہیں۔ یہ کیوں؟ دیکھا، تیر مارنے سے وہ بھی نہیں چوکتے، اب وہ اپنی اس خصلت سے نادم کیوں نظر آتے ہیں یہ ہم نہیں جانتے، وہ جانے اور ان کے تیر کھانے والے جانے۔ مگر مغرب میں سب سے زیادہ ظالم فرہاد ان کے ستموں سے وہ تھے جو تیر مارتے تھے، برچیاں کھبوتے تھے، لیکن جب شکایت کرتا تھا تو صاف مکر جاتے تھے، ہم نے نہیں مارا۔ صفحہ نمبر 62۔ تو میں اسے بناوٹ سمجھا، ملتجی نظروں سے اس کی طرف دیکھا اور عرض کیا، میں آپ کو جھوٹا نہیں بنانا چاہتا، لیکن میں نے دیکھا کہ آپ نے تیر مارا۔ میری ملتجی آنکھوں کا ان سے ملنا تھا کہ سینکڑوں ہزاروں تیروں کی بے طرفِ بوچھاڑ پڑنے لگی، مگر ان کو اس وقت، عین اس بوچھاڑ کے وقت بھی اپنی بے تقصیری پر اصرار کیا۔ ہم پر بہتان ہے، تیروں پر کیسا، اور آنکھوں میں آنسو بھر لائے، ہم کچھ نہیں جانتے، اور ہزاروں تیر برسا دیے۔ تم اس قدر زخمی کیوں نظر آتے ہو؟ کس نے گھائل کیا؟ اور ایک نظر، ایک تحرم انگیز اور ہوش ربا نظر ڈالی، اور 1,00,000 برچیوں سے مجھے زخمی کر دیا۔ ہے اس قدر نہ تڑپو، کس بے رحم نے تمہیں خون میں شرابور کر دیا، مگر نجریہ کی گڑیا سے، اور کچوکے لگا دیے۔ بعد میں معلوم ہوا کہ حقیقت میں انہیں اپنے ظلموں کی خبر نہیں، تیروں کی بوچھاڑ عمدن نہیں کی جاتی بلکہ اپنے آپ ہوتی رہتی ہے۔ اف خدا ان تیر اندازوں سے پالا نہ ڈالے، کھلے بند قذاق، زخم لگا کر بھاگ جانے والے قذاق یا ٹھگ، ان سب سے میں سینہ سپر ہو سکتا ہوں اور ہوا ہوں، مگر اس تیسری صنف سے تاب و مقاومت نہیں، بالکل نہیں۔ مغرب کیا، ساری دنیا میں قدیم اہل یونان سے بہت خوش ہوں، انہیں تعقل اور خدا اس لفظ کو دنیا سے اٹھا دے۔ حکمت پر بہت توجہ تھی، لیکن میری غذا حسن پر وہ اس سے زیادہ متوجہ تھے۔ وینس وہیں نکلی، اور وہ اندھا دھن مگر نٹ کھٹ شریر لڑکا کیوپڈ، جو ایک ہاتھ میں تیر اور دوسرے ہاتھ میں کمان لیے اور کندھوں پر لگائے اڑتا پھرتا ہے، وہیں پیدا ہوا اور مجھے زخمی کرتا تھا۔ لیکن میں بہت خوش ہوتا تھا، کیونکہ میرے مد مقابل قذاقوں کو بھی نہیں چھوڑتا تھا۔ جہنم میں جائیں آپ اور بہاڑ میں جائے میری سوانح عمری، وہ سامنے ہے، ایک بدیع خلقت، ایک اعلیٰ حسن و جاذبیت، ایک مجسمہ شعر و نزاکت، سمندر ناز پر سوار، مجھے شکار کرنے کے لیے آ رہی ہے، اور اب نہ مجھ میں اتنی طاقت، ورنہ اس کی خواہش ہے کہ میں اپنے حالات بیان کروں، آ کے میں تیری پرستش کروں۔ نوٹ: از پرائیویٹ سیکرٹری حضرت دل بھلے چنگے تھے اور اپنے حالات
کھا رہے تھے کہ یکا یک از خود رفتہ ہو گئے اور بہکی بہکی باتیں کرنے لگے۔ افسوس کہ سوانح عمری ناتمام رہ گئی۔ تمام قائرین سے استدعا ہے کہ ان کی صحت کے لیے دعا کریں۔ خیالستان، صفحہ نمبر 63۔ غلام عباس۔ والد کا نام میاں محمد عزیز، میاں عبدالعزیز، ولادت 7 نومبر 1909، امرتسر، ملازمت مدیر اور مترجم کی حیثیت سے کئی ادبی رسائل جیسے بھول، نیرنگ خیال وغیرہ میں کام کیا۔ آل انڈیا ریڈیو کے باقاعدہ ملازم رہے۔ 1949 میں BBC لندن کے اردو پروگرام کے نگران مقرر ہوئے۔ وفات 1 نومبر 1982، کراچی۔ تصانیف: افسانوی مجموعے جاڑے کی چاندنی، دھنک، آندھنی، زندگی نقاب چہرے، کن رس، گوندنی والا تکیہ، محبت روتی ہے۔ بچوں کے لیے کئی کتابیں تحریر کیں جن میں چاند کی بیٹی، سریا کی گڑیا، جادو کا لفظ، برف کی بیٹی، روسی اور جاپانی کہانیوں کے تراجم شامل ہیں۔ تراجم: ٹالسٹائی کے ناول دی لانگ ایگزائل کا جلاوطن کے عنوان سے ترجمہ کیا۔ الحمرا کے افسانے مجسمہ اور جزیرہ سخنوراں بہترین تراجم شمار کیے جاتے ہیں۔ ایوب خان کی کتاب جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی کے نام سے ترجمہ بھی کیا ہے۔ غلام عباس امرتسر میں پیدا ہوئے لیکن 4 برس کی عمر میں اپنی والدہ اور نانی کے ہمراہ امرتسر سے لاہور آ گئے۔ لاہور میں انہوں نے بھاٹی گیٹ کے قریب ایک مکان لیا۔ اس زمانے میں یہاں بہت سے ادیب رہتے تھے۔ غلام عباس نے بچپن اسی ماحول میں گزارا۔ بہت سے ادبی رسائل سے تعلق رکھنے والے شعراء اور ادبا کو دیکھا، اس لیے انہیں ابتدائی عمر ہی سے شعر و ادب سے لگاؤ پیدا ہو گیا۔ چنانچہ 13-14 سال کی عمر ہی سے انہوں نے لکھنا پڑھنا شروع کر دیا۔ ابتدا میں انگریزی نظموں اور کہانیوں کا اردو میں ترجمہ کیا۔ صرف 17 سال کی عمر میں انہوں نے متعدد کہانیوں کا ترجمہ کر لیا۔ انہیں اپنی تحریر کا اولین معاوضہ نیرنگ خیال سے ملا۔ افسانہ آندھنی کے بارے میں لکھتے ہیں: آندھنی اردو افسانے میں حقیقت نگاری کا نقطہ عروج ہے۔ غلام عباس کے افسانوں کی جان جزیات نگاری ہے۔ ان کے حوالے سے غلام عباس کی صفحہ نمبر 64۔ غلام عباس کی ادبی حیثیت مستحکم ہوئی اور ان کو ادبی اور اعلیٰ ادبی مقام ملا۔ انتظار حسین آندھنی کے سارے افسانے اپنے مقامی ماحول کو پس منظر بنانے کی وجہ سے اعلیٰ درجے کی تخلیق بن جاتے ہیں۔ دراصل انہوں نے اپنے بچپن اور لڑکپن میں بہت سے واقعات کا مشاہدہ کیا اور انہی مناظر کو اپنی تحقیقات میں شامل کر دیا۔ قاری کو غلام عباس کے افسانے زندگی کے قریب محسوس ہوتے ہیں اور ان کی پہچان حقیقت پسند افسانہ نگار کی حیثیت سے مستحکم ہو گئی۔ غلام عباس کے افسانوں کا آغاز عموماً مختصر مگر جامع ہوتا ہے۔ ان میں چونکانے والی کیفیت نہیں ہوتی لیکن روانی کا احساس ہوتا ہے۔ افسانوں کے درمیان ضمنی بیانات کے ذریعے کہانی کے کرداروں اور واقعات کی وضاحت ہوتی ہے، یوں قصہ آگے بڑھتا رہتا ہے۔ افسانوں کے آغاز کی طرح اختتام بھی مختصر مگر جامع ہوتا ہے اور درمیانی واقعات کی رفتار تیز ہوتی ہے جس سے قاری میں حیرت کا تاثر پیدا ہوتا ہے۔ چنانچہ مجموعی طور پر غلام عباس کے افسانوں میں کہانی کی بنت کا انداز دھیما ہے۔ ان کے کردار انتہائی امیر یا انتہائی غریب لوگ نہیں بلکہ متوسط طبقے کے وہ انسان ہیں جو زندگی کی کشمکش میں پھنسے ہوئے ہیں۔ ان کی کہانیوں کے کردار کلرک، جواری، سرکاری اکاؤنٹنٹ، دفاتر کے ملازم، حجام اور فوجی ہیں، یعنی عام انسان کی بے بسی کا ذکر ان کا خاص موضوع ہے۔ فنی لحاظ سے غلام عباس کے افسانے سیدھے سادے انداز بیاں کے حامل ہیں۔ ان کے ہاں اسلوب کی سلامت کا پختہ شعور ملتا ہے۔ مکالمہ نگاری میں بھی وہ اسی سلیس انداز کو اپناتے ہیں۔ ان کے کرداروں کے مکالمے نہ صرف ان کے مزاج اور شخصیت کو سمجھنے میں مدد دیتے ہیں بلکہ پوری کہانی کے مجموعی تاثر کو بھی اجاگر کرتے ہیں۔ تشبیہ اور استعارہ ایک ایسی تکنیک ہے جس سے اسلوب میں لطافت پیدا ہوتی ہے۔ غلام عباس نے اپنے افسانوں میں ان فنی لوازمات کا خوبی سے استعمال کیا ہے۔ غلام عباس کے افسانوں میں فن اور فکر کا ایسا امتزاج ہے کہ دونوں کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ کسی بھی فنکار کی یہ سب سے بڑی خوبی ہے۔ سجاد باقر رضوی غلام عباس کے افسانوں کے فکری تناظر کو ان الفاظ میں اجاگر کرتے ہیں: غلام عباس کے پاس نہ تو کوئی گھڑا گھڑایا مفروضہ تھا اور نہ کوئی بنا بنایا فلسفیانہ نقطہ نگاہ۔
نہ وہ انسانوں کو بنیادی طور پر نیک سمجھتے تھے اور نہ بنیادی طور پر بد، البتہ یہ کہ وہ انسانی معاشرت میں بدی کی صورتحال کا ماخذ تسنا اور ریاکاری کو سمجھتے تھے۔ افسانہ نگاری میں پریم چند کے بعد اچھے افسانہ نگاروں میں غلام عباس کا شمار ہوتا ہے۔ صفحہ نمبر 65 ان کے افسانوں کے موضوعات اور مواد ارد گرد کے ماحول سے اخذ شدہ ہیں۔ وہ افسانوں میں سنسنی خیزی سے کام نہیں لیتے، بلکہ ان کے ہاں خیال اور جذبے کی وحدت کا احساس ملتا ہے۔ ان کے اکثر افسانوں کا موضوع انسانی خود فریبی ہے اور افسانہ نگاری میں انفرادیت کے باعث خاص اہمیت کے حامل ہے۔ روبینہ شاہین۔ فینسی ہیئر کٹنگ سیلون، غلام عباس۔ آبادیوں کی عدل بدل نے ایک دن ایک اجنبی شہر میں 4 حجاموں کو اکٹھا کر دیا۔ وہ ایک چھوٹی سی دکان پر چائے پینے آئے۔ جیسا کہ قاعدہ ہے، ہم پیشہ لوگ جلد ہی ایک دوسرے کو پہچان لیتے ہیں۔ یہ لوگ بھی بہت جلد ایک دوسرے کو جان گئے۔ چاروں وطن سے لٹا کر آئے تھے۔ جب اپنی اپنی بیتا سنا چکے تو سوچنے لگے کہ اب کریں تو کیا کریں۔ تھوڑی سی پونجی اور اپنی اپنی کسبت ہر ایک کے پاس تھی ہی۔ صلاح ٹھہری کہ چاروں مل کر ایک دکان لیں اور ساجھے میں کام شروع کریں۔ یہ تقسیم کے آغاز کا زمانہ تھا۔ شہروں میں افراتفری پھیلی ہوئی تھی، لوگ دل جمعی سے کوئی کام نہ کر پاتے تھے، تمام کاروبار سرد پڑے ہوئے تھے۔ پھر بھی ان حجاموں کو دکان کے لیے کافی دوڑ دھوپ کرنی پڑی۔ وہ کئی دن تک سرکاری دفتروں کے چکر کاٹتے رہے اور چھوٹے چھوٹے افسروں، کلرکوں اور چپراسیوں تک کو اپنی دکھ بھری کہانی بڑھا چڑھا کر سناتے رہے۔ آخرکار ایک افسر کا دل پسیج گیا اور اس نے ان چاروں کو شہر کے ایک چوک میں ایک حجام کی دکان دلا دی، جو ہنگامہ کے دنوں میں دکان میں تالا ڈال کر بھاگ گیا تھا۔ یہ دکان زیادہ بڑی تو نہ تھی، پر اس کے مالک نے اس میں اچھا خاصا سیلونوں کا سا ٹھاٹ باٹ کر رکھا تھا۔ دیواروں کے ساتھ ساتھ لکڑی کے تختے جوڑ، اوپر سنگ مرمر کی لمبی لمبی سلیں جمع ٹیبل سے بنا لیے تھے، 3 ایک طرف اور 2 ایک طرف۔ ہر ایک ٹیبل کے ساتھ دیوار میں جڑا ہوا ایک بڑا آئینہ تھا اور ایک اونچے پایوں کی کرسی، جس کے پیچھے لکڑی کا گدی دار سٹینڈ لگا ہوا تھا۔ گاہک ٹھگنے قد کا ہوا تو سٹینڈ کو نیچے سرکا لیا، لمبے قد کا ہوا تو اونچا کر لیا اور گدی پر اس کے سر کو ٹکا مزے سے داڑھی صفحہ نمبر 66 مزے سے داڑھی مونڈنے لگے۔ ضرورت کی یہ سب چیزیں مہیا تو تھیں، مگر تھیں ذرا پرانے فیشن کی اور ٹوٹی پھوٹی۔ سنگ مرمر کے سلوں کے کنارے اور کونے جگہ جگہ سے شکستہ تھے۔ آئینے تھے تو بڑے بڑے مگر ذرا پتلے، اس کی وجہ سے گاہکوں کو اپنی صورتیں چپٹی چپٹی سی نظر آتی تھیں۔ ایک آئینے کے بیچ میں کچھ اس طرح بال پڑ گیا تھا کہ دیکھنے والے کو اس میں بیک وقت ایک کے 2 چہرے نظر آتے، مگر دونوں ادھورے، جو ایک دوسرے میں گڈمڈ ہو کر مضحکہ خیز صورتیں پیدا کرتے۔ چنانچہ اس آئینے کے سامنے بیٹھنے والا اپنی گردن کو 3-4 مرتبہ مختلف زاویوں پر اونچا نیچا کیے بغیر نہ رہ سکتا۔ علاوہ ازیں اس دکان میں شیمپو کا بھی کوئی انتظام نہ تھا۔ لیکن ان حجاموں نے ان خامیوں کو زیادہ خیال نہیں کیا۔ سچ بات یہ ہے، یہ بات ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتی تھی کہ ایک دن انہیں یہ سب سامان بنا بنایا مفت مل جائے گا۔ اپنے وطن میں وہ اب تک بڑی گمنامی کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ ان میں سے ایک، جو عمر میں سب سے بڑا تھا اور استاد کہلاتا تھا، اس نے کچھ مستقل گاہک باندھ رکھے تھے، جن کے گھر وہ ہر روز یا ایک دن چھوڑ کر داڑھی مونڈ جایا کرتا تھا۔ اس سے عمر میں دوسرے درجے پر جو حجام تھا، اس نے ریلوے اسٹیشن کے پلیٹ فارم اور لاریوں کے اڈے سنبھال رکھے تھے۔ دن بھر کسبت گلے میں ڈالے داڑھی بڑوں کی ٹو میں رہا کرتا۔ دوسرے 2 حجام جو نوعمر تھے، 1.5-2 روپے یومیہ پر کبھی کسی دکان میں تو کبھی کسی دکان میں کام کیا کرتے تھے۔ اب اچانک قسمت نے لوگوں کو زندگی میں پہلی مرتبہ آزادی اور خود مختاری کا یہ موقع جو بخشا تو وہ بہت خوش ہوئے اور دکان کو اور زیادہ ترقی دینے اور اپنی حالت کو سنوارنے پر کمر بستہ ہو گئے۔ سب سے پہلے ان لوگوں نے بازار سے ایک کوچی اور چونا لا کر خود ہی دکان میں سفیدی کی اور اس کے فرش کو خوب دھویا پونجا۔ اس کے بعد نیلام گھر سے پرانے انگریزی کپڑوں کے 2-3 گٹھر سستے داموں خریدے۔ ان میں سے قمیضوں اور پتلونوں کو چھانٹ کر الگ کیا، پھٹے کپڑوں کو سیا، جہاں جہاں پیوند لگانے کی ضرورت تھی وہاں پیوند لگائے، جن حصوں کو چھوٹا کرنا تھا ان کو چھوٹا کیا، اور یوں ہر ایک نے اپنے لیے 2-2 3-3 جوڑے تیار کر لیے۔ اس کے علاوہ ہر ایک کو ایک چادر کی بھی ضرورت تھی، جسے بال کاٹنے کے وقت گاہک کے جسم پر گردن سے نیچے لپیٹنا ضروری ہوتا ہے۔ یہ ذرا مشکل کام تھا، مگر ان لوگوں نے ساؤں، چیمبروں، کوٹوں اور پتلونوں کو پھاڑ کر جیسے تیسے 2 چادریں بنا ہی لیں۔
کپڑوں کے اسی ڈھیر میں انہیں ریشم کا ایک سیاہ پردہ بھی ملا جس پر سنہرے رنگ کی تتلیاں بنی ہوئی تھیں۔ کپڑا تھا تو وہ سیدھا، مگر ابھی تک اس میں چمک دمک باقی تھی۔ اسے احتیاط سے دھو کر دکان کے دروازے پر لٹکا دیا۔ اپنے اپنے اوزار سب کے پاس تھے ہی، ان کی تو فکر نہ تھی۔ البتہ تھوڑے تھوڑے داموں والی کئی چیزیں خریدی گئیں، مثلاً سلو لائٹ کے پیالے، صابن کے لیے، داڑھی کے برش، پھٹکڑی، چھوٹی بڑی کنگھیاں، تولیے، 2-3 تیز خوشبو والے دیسی تیلوں کی شیشیاں، ایک گھٹیا درجے کی کریم کی شیشی، ایک سستا سا پاؤڈر کا ڈبہ۔ علاوہ ازیں کباڑیوں کی دکانوں سے ولائتی لونڈر کی ٹیڑھی ترچھی خالی شیشیاں خرید کر ان میں سرسوں کا تیل بھر دیا۔ دکان کی آرائش کی طرف سے بھی یہ لوگ غافل نہیں رہے۔ دکان کے پہلے مالک نے اس میں نہ جانے کس زمانے کی دقیانوسی مذہبی تصویریں لٹکا رکھی تھیں، ان کو اتار ڈالا۔ ان کی جگہ ایک پرانے امریکن فلموں کے بڑے بڑے رنگدار پوسٹر جو ایک کباڑیے کے ہاں سے لے آئے تھے، دکان کے اندر دیوار پر چسپاں کر دیے۔ علاوہ ازیں 2-3 قطعات اور ایک کیلنڈر جس میں ملک کے بڑے بڑے سیاسی لیڈروں کے فوٹو تھے، دیوار پر ٹانگ دیے۔ دکان کو جلد چلانے کے خیال سے انہوں نے اجرتیں بہت کم رکھیں، مروجہ اجرتوں سے نصف سے بھی کم۔ چنانچہ ایک گتے پر سیاہ روشنائی سے حجامت کی مختلف قسموں کی اجرتیں لکھوا کر اسے دیوار پر ایسی جگہ لٹکا دیا گیا کہ گاہک جیسے ہی دکان میں داخل ہو اس کی نظر سب سے پہلے اسی پر پڑی۔ پہلے حجام نے اس دکان کا نام فینسی ہیئر کٹنگ سیلون رکھا تھا۔ یہ نام دکان کی پیشانی پر بہت جعلی حروف میں انگریزی اور اردو دونوں زبانوں میں لکھا ہوا تھا۔ ایک بابو سے فینسی کا مطلب معلوم کر کے بہت خوش ہوئے اور فیصلہ کیا کہ فی الحال اسی سے کام لیا جائے۔ کوئی نیا نام رکھتے تو اس کو مٹانے اور اس کو لکھوانے پر خاصی رقم خرچ کرنی پڑتی۔ جس روز باقاعدہ طور پر دکان کا افتتاح ہونا تھا، انہوں نے دوپہر کو بڑی محنت سے ایک دوسرے کی حجامتیں بنائیں، لمبی لمبی کلمیں رکھیں، گرم پانی سے خوب مل مل کر نہائے، صاف ستھری قمیضیں اور پتلونیں پہنی جن کو انہوں نے قریب کی لانڈری سے دھلوا لیا تھا، بالوں میں تیل ڈالا، پٹیاں جمائیں، گردن اور چہرے پر ہلکا ہلکا پاؤڈر ملا اور یوں چاق و چوبند ہوئے اگربتیوں کی بھینی بھینی خوشبو میں استروں کو جن کی دھار وہ رات بھر سلوں پر تیز کرتے تھے، ہتھیلی پر ہلکا ہلکا پٹکتے ہوئے خود کو صفحہ نمبر 68 خود کو خدمت خلق کے لیے پیش کر دیا۔ پہلی شام کچھ زیادہ کامیاب ثابت نہیں ہوئی۔ کل 5 گاہک آئے، 3 شیو اور 2 بال کٹائی کے، اور وہ بھی آدھ پاؤ گھنٹے کے وقفے پر۔ مگر یہ لوگ زیادہ مایوس نہیں ہوئے۔ ہر گاہک کا پرجوش خیر مقدم کیا، اس کو بٹھانے کے لیے پہلی کرسی کو دوبارہ جھاڑا پونجا، اس کی ٹوپی، پگڑی یا کوٹ لے کر احتیاط سے کھونٹی پر ٹانگ دیا، داڑھی کے بال نرم کرنے کے لیے دیر تک برش سے جھاگ کو پھینٹا، بڑے نرم ہاتھ سے استرا چلایا، اور اگر احتیاط کے باوجود کہیں ہلکا سا چرکا لگ بھی گیا تو بڑے چابک دستی سے خون کو صابن کے جھاگ میں چھپائے رکھا، تاوتی کہ پوری داڑھی نہ مونڈ لی، اور پھر اطمینان سے پھٹکڑی پھیر کر زخم کو نیست و نابود کر دیا۔ ایک حجام نے اس خیال سے کہ بال کاٹنے میں زیادہ وقت لگایا جائے تو گاہک خوش ہوتا ہے، ایک دفعہ بال تراش کر دوبارہ پھر تراشنے شروع کر دیے۔ آخر میں اس نے گاہک کے سر میں تیل ڈال یوں ہلکے ہلکے مزے ملنا شروع کیا کہ گاہک کی آنکھوں میں سرور کی سی کیفیت پیدا ہو گئی۔ اس کو اپنی محنت کا صلہ جلد ہی مل گیا۔ گاہک نے اجرت کے علاوہ 1 آنا اسے بخشش کے طور پر بھی دے دیا۔ اس شام کام کی کمی کے باوجود ان لوگوں نے دیر تک دکان کھلی رکھی، پھر دکان بڑھانے کے بعد بھی دیر تک جاگتے رہے اور ہنسی مذاق کی باتیں کرتے رہے۔ دوسرے دن دفتروں میں کوئی تعطیل تھی۔ صبح کو 8 بجے ہی گاہک آنا شروع ہو گئے۔ 10 بجے کے بعد تو یہ کیفیت ہو گئی کہ ایک گیا نہیں دوسرا آ گیا۔ پھر بعض دفعہ تو 3 کاریگر بیک وقت کام میں مصروف رہے۔ رات کو دکان بڑھا کر حساب کیا تو ہر ایک کے حصے میں تقریباً 4 روپے آئے۔ تیسرے روز پھر مندہ رہا، مگر چوتھے روز پھر گاہکوں کی گہما گہمی دیکھ کر چاروں کو یقین ہو گیا کہ دکان قطعی طور پر چل نکلی ہے۔ یہ لوگ اس اجنبی شہر میں اکیلے ہی آئے تھے، لہٰذا رات کو فرش پر بستر جما دکان ہی میں پڑ رہے تھے۔ ایک چھوٹی سی انگیٹھی، ایک کیتلی اور 2-3 روغنی پرچ پیالیاں خرید لیں۔ صبح کو دکان ہی میں چائے بناتے اور ناشتہ کرتے، دوپہر کو تندور سے 2 ایک قسم کے سالن اور روٹیاں لے آتے اور چاروں مل کر پیٹ بھر لیتے۔ دکان کو قائم ہوئے ابھی 8 ہی دن ہوئے تھے کہ ایک دن سپہر کو ایک ادھیڑ عمر دبلا پتلا شریف صورت آدمی دکان میں داخل ہوا۔ اس کے کپڑے میلے تھے مگر پھٹے ہوئے نہ تھے، سر پر اس واضح کی پگڑی جیسے منشی لوگ باندھا کرتے ہیں، پاؤں میں نرمی کا جوتا، داڑھی بڑھی ہوئی
یہ فیصلہ کرنا مشکل تھا کہ اس میں سفید بال زیادہ ہیں یا کالے۔ ایک گھٹیا درجے کی اینک لگایا تھا جس کی ایک کمانی ٹوٹی ہوئی تھی اور اسے دھاگے سے جوڑ رکھا تھا۔ ان لوگوں نے اسے کرسی پر بیٹھنے کو کہا۔ پہلے تو وہ جھجکا مگر پھر بیٹھ گیا۔ ایک حجام نے پوچھا شیو؟ اس نے کہا نہیں۔ بال؟ نہیں۔ اور پھر کیا چاہتے ہو؟ استاد نے پوچھا۔ مہربانی کر کے میرے ناخن کاٹ دو، اس نے کہا۔ ناخن کٹوانے کے بعد بھی وہ شخص وہیں بیٹھا رہا۔ آخر جب ان لوگوں نے بار بار اس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا تو اس نے کہنا شروع کیا، صاحب میں ایک غریب مہاجر ہوں۔ میں اپنے وطن میں ایک بنیے کا منشی تھا۔ اس کے ہاں راشن کارڈوں کی پرچیاں لکھا کرتا تھا اور حساب کتاب کا کام بھی کیا کرتا تھا۔ وطن چھوٹا تو یہ روزگار بھی چھوٹ گیا۔ اس شہر میں کئی دن سے بیکار پھر رہا ہوں۔ کئی جگہ نوکری کی تلاش میں گیا مگر ہر جگہ پہلے ہی سے منشی موجود تھے۔ اگر آپ مجھے کوئی کام دلوا دیں تو عمر بھر احسان نہ بھولوں گا۔ میں اس بیکاری سے ایسا تنگ آ گیا ہوں کہ جو کام بھی آپ مجھے بتائیں گے دل و جان سے کروں گا۔ حساب کتاب کے کام کے علاوہ میں کھانا پکانا بھی جانتا ہوں۔ اس کی یہ بات سن کر یہ لوگ تھوڑی دیر خاموش رہے اور آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے سے صلاح مشورہ کرتے رہے۔ آخر استاد نے زبان کھولی، دیکھو میاں، ہم خود مہاجر ہیں اور نیا کام شروع کیا ہے۔ تنخواہ تو ہم تم کو دینے کے نہیں، ہاں کھانا دونوں وقت ہمارے ساتھ کھاؤ، بلکہ خود ہی پکاؤ کیونکہ تم ہمارے بھائی ہو۔ بس تھوڑا سا اپنا دکان کی جھاڑ پونچھ دیا کرنا، پھر جب کہیں تمہارا کام بن جائے تو شوق سے چلے جانا، ہم روکیں گے نہیں۔ صفحہ نمبر 70۔ اس شخص نے بڑی خوشی سے ان کی یہ شرط منظور کر لی، شکریہ ادا کیا اور وہیں پڑا رہا۔ دوسرے دن بازار سے ایلومینیم کی ایک دیچکی اور کچھ اور برتن خریدے گئے اور دکان میں ہنڈیاں پکنے کا سامان ہونے لگا، مگر دوسرے ہی روز ان پر یہ بات ظاہر ہو گئی کہ یہ ایک شخص کھانا پکانا کچھ واجبی ہی جانتا ہے، تاہم اسے نکالا نہیں گیا۔ جھاڑنے پونجنے میں وہ کافی چست تھا، بازار سے سودا بھی دوڑ کر لے آتا تھا۔ سچ یہ کہ ایک شخص جو 8 پیر غلامی کرنے کو تیار تھا، خط پتر لکھ سکتا تھا، حساب کتاب جانتا تھا، آقاؤں سے ادب سے پیش آتا تھا، 2 وقت کی روٹی پر کچھ مہنگا نہ تھا۔ یوں ہی دن گزرتے گئے، یہاں تک کہ دکان کھلے 2 مہینے ہو گئے۔ اس عرصے میں دکان نے خاصی ترقی کر لی تھی۔ ان لوگوں نے اس کے لیے کچھ نیا فرنیچر بھی خرید لیا تھا، شیمپو کے لیے بیسن وغیرہ بھی لگوایا تھا اور تھوڑی تھوڑی رقم ہر ایک نے بچا بھی لی تھی۔ تیسرا مہینہ ابھی آدھا ہی گزرا تھا کہ ایک دن صبح ہی صبح استاد کو اپنی بیوی بچوں کی یاد بے طرح ستانے لگی۔ دوپہر ہوتے ہوتے وہ ٹھنڈے ٹھنڈے سانس لینے لگا۔ تیسرے پہر اس کی اداسی اور بھی بڑھ گئی۔ شام ہونے سے پہلے ہی اس نے اپنے ساتھیوں سے 4 دن کی چھٹی لی اور بیوی بچوں کو لے آنے کے لیے روانہ ہو گیا، جو کوئی 200 میل دور کسی شہر میں اپنے کسی رشتہ دار کے دروازے پر ناخواندہ مہمان بنے پڑے تھے۔ استاد نے 4 دن میں لوٹ آنے کا پکا وعدہ کیا تھا اور بڑی بڑی قسمیں کھائی تھیں، مگر واپسی میں پورے 15 دن لگ گئے۔ بیوی بچوں کو تو اسٹیشن کے مسافر خانے میں چھوڑا اور خود دکان پر پہنچا۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو بیماریوں کی ایک طویل داستان سنائی جن میں اس کی بیوی اور 4 بچے مبتلا تھے، اور وہ تکلیفیں بھی بیان کی جو بیوی بچوں کو یہاں تک لانے میں اسے اٹھانی پڑیں۔ آخر میں اس نے خرچ کا تنگی کا ذکر کیا اور روپیہ قرض مانگا۔ یہ بات تو ظاہر ہی تھی کہ جتنے روز استاد نے دکان میں کام نہیں کیا، اتنے روز کی آمدن میں اس کا کوئی حصہ نہ تھا، اور پھر ایک کاریگر کے کم ہو جانے سے آمدنی میں نسبتاً کم ہی ہوئی تھی۔ مگر کچھ تو بزرگی کا لحاظ کرتے ہوئے، کچھ مروت کی وجہ سے اس کے ساتھیوں نے اسے یہ بات نہ جتائی، بلکہ ہر ایک نے اپنی اپنی جیب سے 5 روپے نکال کر اس کے حوالے کر دیے۔ 15 روپے استاد کی ضرورتوں کے مقابلے میں بہت ہی کم تھے، مگر وہ چپ چاپ کی رقم لے کر چلا گیا۔ دوسرے دن سے پھر 4 آدمی کام کرنے لگے۔ اب تک تو ان کا یہ قاعدہ رہا تھا کہ گاہکوں سے اجرتیں لے کر اپنے پاس ہی جمع کرتے تھے اور رات کو دکان بڑھاتے وقت ساری رقم اکٹھی کر کے آپس میں برابر تقسیم کر لیتے تھے۔ دکان کے رکھ رکھاؤ، ٹوٹ پھوٹ اور اپنے اور نوکر کے کھانے پینے پر جو رقم خرچ ہوتی، اس میں وہ چاروں برابر کے ساجھی تھے۔ مگر استاد نے دوسرے ہی دن باتوں میں اپنے ساتھیوں سے کہہ دیا کہ بھئی میں بیوی بچے والا ہوں، پردیس کا معاملہ ہے، ان کو اکیلے کیسے چھوڑ سکتا ہوں، اس لیے رات کو میں ان کے پاس سویا کروں گا، دوسرے یہ کہ کھانا بھی ان کے ساتھ ہی کھایا کروں گا۔ آج سے تم کھانے پینے کے خرچ میں سے میرا نام نکال دو، اور بھائیو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں ادھر تو تمہارے ساتھ خرچ کروں اور ادھر گھر پر بھی۔ اس کے ساتھی یہ بات سن کر خاموش ہو رہے۔ اب استاد دوپہر کا کھانا کھانے گھر چلا جاتا جو اس نے قریب ہی کہیں لے لیا تھا، 2 گھنٹے بعد لوٹتا، رات کو بھی وہ جلد ہی دکان بڑھوا اپنا حصہ لے کر چلتا بنتا۔ کوئی ہفتے بھر تک یہی سلسلہ رہا، مگر اس کے بعد استاد کے تینوں ساتھیوں کے طور پر ایک دم بدل سے گئے۔ اب وہ اکثر آپس میں خسر پسر کرتے
چپکے چپکے استاد کی حرکات و سکنات کو غور سے دیکھتے رہتے، خصوصاً اس وقت جب حجامت کے بعد استاد گاہک سے اجرت وصول کرتا۔ وہ کن اکھیوں سے دیکھتے رہتے کہ استاد پیسے کس جیب میں ڈالتا ہے۔ ایک رات جب استاد دکان سے رخصت ہوا تو اس کے تینوں ساجی دیر تک جاگتے اور آپس میں باتیں کرتے رہے۔ انہیں استاد کے خلاف کئی شکایتیں تھیں جنہیں وہ اب تک بڑے صبر سے درگزر کر رہے تھے، مگر اب جب انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ استاد روپے پیسے کے معاملے میں بھی کھرا نہیں تو وہ صبر نہ کر سکے۔ انہوں نے استاد کی اس دھوکہ بازی کی روک تھام کے لیے بہت سی تجویزیں سوچیں، مگر کسی پر دل نہ جما۔ آخر بڑی رات گئے ایک ترکیب ان کے ذہن میں آئی اور وہ اطمینان سے سو گئے۔ دوسرے دن جب استاد دکان پر آیا تو ان تینوں نے آپس میں لڑنا جھگڑنا شروع کر دیا۔ ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا، میں نے خود اپنی گناہگار آنکھوں سے دیکھا ہے کہ رات تم نے گاہک سے چونی لے کر اپنی پتلون کی جیب میں ڈال لی، حالانکہ سارے پیسے تم اپنی قمیض کی جیب میں ڈالا کرتے ہو۔ دوسرے نے کہا، تم بکتے ہو، تم خود پکے بے ایمان ہو۔ پرسوں گاہک نے تمہیں ایک دونی، صفحہ نمبر 72، تمہیں ایک دونی اور 2 کنیاں دی تھیں۔ ایک دونی اور ایک کنی تو تم نے جیب میں ڈال لی اور ایک کنی چالاکی سے انگلیوں کے بیچ ہی میں دبائے رکھی۔ اس پر تیسرے نے کہا، ارے میاں لڑتے جھگڑتے کیوں ہو؟ جو ہوا اس کو تو معاف کرو۔ آئندہ کے لیے میں تمہیں ایک ترکیب بتاتا ہوں کہ ہم میں سے کوئی چاہے بھی تو اس قسم کا دھوکہ نہیں کر سکے گا۔ وہ یہ کہ دروازے کے قریب میز کرسی ڈال دو، کرسی پر تو منشی کو بٹھا دو اور میز پر ایک صندوقچی رکھ دو جس کے ڈھکنے میں سوراخ ہو۔ بس گاہک حجامت کے پیسے اس صندوقچی میں خود ہی ڈال دیا کرے، ہم میں سے کوئی خود ایک پائی بھی وصول نہ کرے۔ منشی مفت میں روٹیاں بٹورا کرتا ہے، اس سے یہ کام کیوں نہ لیا جائے۔ یہ اس بات کا بھی دھیان رکھے گا کہ کوئی شخص بغیر اجرت دیے نہ چلا جائے یا کھوٹے سکے نہ دے دے۔ پھر چاہو تو منشی ساتھ ساتھ کاپی میں رقمیں بھی لکھتا جائے گا، آخر کس لیے رکھا ہے اس کو۔ اس پر پہلے نے کہا، بہت ٹھیک، مجھے منظور ہے، لیکن یہ نہیں مانے گا، بے ایمانی جو ٹھہری جی۔ اس پر دوسرے نے بھنا کر کہا، میں کیوں نہ مانوں گا، اچھا ہے ایسا ہو جائے جھوٹ سچ اب آپ ظاہر ہو جائے گا۔ تیسرے نے استاد سے پوچھا، کیوں استاد تمہاری کیا رائے ہے؟ استاد کچھ نہ کہہ سکا، نہ اس تجویز کے حق میں نہ اس کے خلاف۔ اس نے خاموشی ہی رہنے میں مصلحت سمجھی۔ دوسرے ہی دن اس تجویز پر عمل درآمد شروع ہو گیا۔ ہر روز رات کو دن بھر کی آمدنی کا باقاعدہ حساب ہوتا اور اس میں سے ہر ایک کو پورا پورا حصہ ملتا۔ 4 دن نہ گزرنے پائے تھے کہ اس میں اتنی ترمیم اور کر دی گئی کہ آمدنی کا حصہ بقرہ روز کے بجائے ہفتے کے ہفتے کیا جائے۔ اس طرح ہر شخص کو معقول رقم مل سکے گی۔ ہر روز تو تھوڑے تھوڑے پیسے ملتے ہیں، ان سے تو کسی کی بھی پوری نہیں پڑتی۔ ہاں، اگر ہفتہ ختم ہونے سے پہلے ہی کسی ساجھے دار کو کچھ رقم کی ضرورت پڑ جائے تو وہ منشی سے پرچی لکھوا کر پیشگی لے سکتا ہے۔ استاد نے اس کی بھی نہ مخالفت کی نہ موافقت، وہ خاموش ہی رہا۔ مگر استاد اپنی خاموشی کو زیادہ دن قائم نہ رہ سکا۔ ایک دن وہ صبح ہی صبح دکان پر پہنچا اور چھوٹے سے استرے کی دھار کو گھستے ہوئے ایک دم اپنے ساتھیوں پر برس پڑا۔ بس جی بس، میں تم لوگوں کے ساتھ کام نہیں کر سکتا، انصاف کا تو آج کل زمانہ ہی نہیں رہا، تم نے گدھے اور گھوڑے کو برابر سمجھ لیا ہے، تم میں سے نہ تو کوئی میرے جتنا پرانا کاریگر ہے اور نہ ہنرمند، پھر داڑھی مونڈنے میں میرا ہاتھ ایسا ہلکا ہے کہ ہر شخص مجھی سے داڑھی منڈوانا چاہتا ہے۔ میں ایسے کئی آدمیوں کو جانتا ہوں کہ جب میں کام میں مصروف ہوتا ہوں تو وہ دکان میں آتے ہی نہیں بلکہ باہر ٹہلتے رہتے ہیں کہ کہیں دوسرے سے داڑھی نہ منڈوانی پڑ جائے، پھر یہاں مجھے خالی ہوتے دیکھتے ہیں، لپک کر میری کرسی پر آ بیٹھتے ہیں۔ منشی اس بات کا گواہ ہے کہ میری روز کی کمائی تم لوگوں سے کہیں زیادہ ہوتی ہے۔ اب تم ہی انصاف کرو کہ جب میں ہنر میں بھی تم سے بڑھ کر ہوں اور گاہک بھی زیادہ میرے ہی پاس آئیں، کام بھی زیادہ میں ہی کروں، کمائی بھی زیادہ میری ہی ہو، تو پھر اس کی کیا وجہ کہ مجھے بھی اتنا ہی ملے جتنا تم لوگوں کو ملتا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ تم لوگ میرا حصہ مجھے دے دو اور دکان خود سنبھال لو۔ اگر یہ نہیں تو کام کے لحاظ سے ہر ایک کی تنخواہ مقرر کر دو، آمدنی میں سے تنخواہیں نکال کر جتنی رقم بچے گی وہ ہم چاروں آپس میں برابر بانٹ لیا کریں گے۔ اگر تم کو یہ بات منظور ہے تو اس سے اچھی اور کوئی بات نہیں، ورنہ صاحب ایسی دکان اور ایسے ساجھیداری کو میرا دور ہی سے سلام۔ بندہ کہیں اور قسمت آزمائے گا۔ جتنے پیسے مجھے یہاں سے ملتے ہیں اس سے زیادہ تو میں آنکھ بند کر کے جس سیلون میں چلا جاؤں لے سکتا ہوں۔ استاد کی یہ تقریر اس کے تینوں ساتھیوں نے بہت غور اور توجہ سے سنی۔ اس میں کچھ باتیں ٹھیک بھی تھیں، مثلاً ہنرمندی میں استاد واقعی ان تینوں سے کہیں بڑھ کر تھا، مگر اس کا یہ مطلب تھوڑا ہی تھا کہ وہ ساجھیداری میں اپنی ہنرمندی کا ناجائز دباؤ ڈالے۔
جب ساجہ ہی ٹھہرا تو ہنر کی کون پرواہ کرتا ہے۔ ساجہ ایک کنبے کی طرح ہے جس میں کمانے والے فرد اپنی اپنی بساط کے مطابق کنبے کی پرورش کرتے ہیں۔ کم و بیش کمانے والوں یا نہ کمانے والوں میں کسی قسم کی تفریق نہیں کی جاتی، اور یہ استاد کی ہر درجہ کم ظرفی ہے کہ وہ زیادہ ہنرمند اور کم ہنرمند کا سوال اٹھا کر ساجے میں تفریق پیدا کرنا چاہتا ہے۔ استاد کی دکان سے قطع تعلق کر لینے کا مطلب بھی وہ خوب سمجھتے تھے۔ اس کا مطلب تھا کہ ایک بھاری رقم بطور معاوضہ استاد کو دینا، اور یہ رقم ان کے پاس نہ تھی۔ دوسری صورت یہ تھی کہ یہ تینوں دکان سے علیحدہ ہو جاتے، مگر علیحدہ ہو کر جاتے تو کہاں جاتے؟ ناکام ہی میں ایسی مہارت تھی کہ صفحہ نمبر 74 کہ دوسری جگہ آسانی سے نوکری مل سکتی، اور نہ ہی سر چھپانے ہی کا کوئی ٹھکانہ تھا۔ لہٰذا گلے شکوے تو انہوں نے بہت کیے، مگر انجام کار انہوں نے استاد کی تنخواہوں والی شرط مان ہی لی۔ تنخواہیں مقرر کرنے کے مسئلے نے خاصا طول کھینچا۔ آخر بحث و تمہیز کے بعد یہ طے پایا کہ استاد کو تو 150 روپے ماہوار ملے، اور اس سے نچلے کاریگر کو 120، تیسرے کو 100 اور چوتھے کو 80۔ ساتھ ہی یہ بھی قرار پایا کہ تنخواہوں کا حساب مہینے